اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تمہارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ تمہاری زبان سے، نہ تمہارے رویے سے، یہ میرا حکم ہے۔ جب ہم کبھی اس کو پڑھتے ہیں سوچتے ہیں یا اللہ، آج ہم انسانوں کے ذریعے سے، ہم جیسے ہی انسانوں کو نہیں، ہم ایمان والوں کے ذریعے سے ہم جیسے ایمان والوں کو کتنے دکھ پہنچتے ہیں، دفتروں میں، بازاروں میں، سکولوں میں، ہاسپٹلوں میں، دکانوں پر، اور ہمسائیوں میں، رشتہ داریوں میں، زبان سے، رویوں سے۔ پیسہ دبا کر رکھیں گے، دیں گے نہیں، بھائی بھائی کو ظلم کرتا ہے اور خوش ہے، پرواہی نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے جیسے ہمارا اللہ اور ہمارا نبی ہمیں عبادت کا حکم کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہمارا اللہ اور ہمارا نبی ہمیں حکم کرتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور انسانیت کا معاملہ کرنا، کسی پر کوئی ظلم مت کرنا۔ بلکہ بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کسی پر تم ظلم کرو گے وہ مظلوم ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنی بھائیوں سے وعدہ کیا تھا کل گزشتہ یہاں حاضر ہونے کا، لیکن بیچ میں ایک مجبوری پڑ گئی جس کی بنا پر میں کل گزر یہاں حاضر نہیں ہو سکا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ بھائیوں کو ذہنی اذیت ہوئی ہوگی، تو اس مجبوری کی بنا پر میں نہیں آ پایا، اور میں نے اطلاع بھی کر دی تھی کہ میں آج نہیں کل حاضر ہو جاؤں گا، تو اسی وعدے کی ایفا کے لیے میں آج حاضر ہوا ہوں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم سب جب اس وقت بیٹھے ہیں نماز پڑھ کر کے، اور امید یا اندازہ یا ارادہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز تک بیٹھیں گے، تو یہ جو وقت ہمارا ہے، اس وقت میں کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے اپنے ذہن کو کلیئر کرنا چاہیے۔ ذہن سوال آئے گا کہ کلیئر تو ہوگا ہی ذہن، اس میں نئی بات کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، اس کے باوجود بولنے والے کو بھی چاہیے کہ اپنا انٹینشن، اپنی نیت ٹھیک کرے، اور سننے والے بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نیت ٹھیک کریں۔ اس میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نیت میں گڑبڑ کہاں ہو سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں، گڑبڑ تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایک خامی رہ جاتی ہے، اور اس خامی کی بنا پر کبھی کبھی آدمی وقت دے دیتا ہے لیکن فائدہ اٹھا نہیں پاتا۔ بعض دفعہ گھنٹوں گھنٹوں آدمی نے بیان سنا، اور جب واپس چلا گیا تو خالی۔ بلکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیان سننے کے بعد واپس چلا گیا تو ایک بات بھی یاد نہیں رہی، اس کو کہتے ہیں ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ تو اسے اپنی نیت ٹھیک کرنا ضروری ہے، اور اگر اس نیت ٹھیک کرنے کی مثال میں عرض کرنا چاہوں گا تو میں یوں عرض کروں گا کہ بالفرض اگر کسی جگہ پر کچھ ڈاکٹروں نے میڈیکل کیمپ کرنے کا ارادہ کیا، یہ سوچ کر کہ ہم اپنے بھائیوں کو چند بڑی بڑی بیماریوں کے بارے میں معلومات دیں گے کہ یہ بیماری کیسے ہوتی ہے اور اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میڈیکل کیمپ میں مثلا فرض کیجئے کڈنی کے ایک ڈاکٹر کڈنی کی ڈیٹیل بتائے گا، پھر یہ بتائے گا کہ کڈنی کو ڈیمیج کیسے ہوتا ہے اور آپ آئندہ احتیاط کیا کریں گے۔ ہارٹ کا ڈاکٹر بتائے گا کہ ہارٹ کی بیماریاں جو عام طور پر پھیل رہی ہیں، ان بیماریوں کی وجہ کیا ہوتی ہے اور ہمیں کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں ہم ہارٹ کی بیماری سے بچ جائیں گے۔ معدے کی بیماریوں والا بتائے گا کہ معدے میں کیا کیا خرابیاں ہو رہی ہیں، اس میں ہمارے کھانے پینے میں غلطیاں کہاں ہیں، اور کھانے پینے میں کیا بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معدے کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں کا پرہیز کرنا چاہیے، کھانے پینے میں کیا احتیاط برتنی چاہیے تاکہ معدے کی بیماری سے بچ جائیں۔ غرض ہے کہ اس طرح سے چند ڈاکٹر، آنکھوں کا ڈاکٹر، کانوں کا ڈاکٹر، معدے کا ڈاکٹر، ہارٹ کا، کڈنی کا، 5-7 ڈاکٹروں نے
خدمت خلق کے جذبے سے میڈیکل کیمپ کرنے کا ارادہ کیا اور وہاں انہوں نے اپنے اپنے فیلڈ کی ڈیٹیل بتائی. تو ہم اگر اس میڈیکل کیمپ میں بیٹھیں گے سننے کے لیے تو ہمارا ذہن اس وقت کیا ہوگا؟ ہمارا ذہن اس وقت یہ ہوگا کہ مجھے ایک ایک بات ڈاکٹر کی بات سمجھنی ہے، پھر مجھے اسے یاد رکھنا ہے، پھر مجھے اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ اگر میں معدے کی بیماری سے اب تک بچا ہوں تو آئندہ بھی بچوں گا. اگر میری کڈنی اس وقت ٹھیک ہے تو آئندہ بھی ٹھیک رہنی چاہیے، اور اگر میں ابھی ہارٹ میرا بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے تو آئندہ بھی. تو گویا بہت توجہ کے ساتھ ہم سنیں گے، ان باتوں کو یاد رکھیں گے، اور اس میں جو ڈاکٹر جس چیز کا پرہیز بتائے گا ہم یاد رکھیں گے، اور شاید ارادہ بھی کر لیں گے کہ کم سے کم مجھے اس کا پرہیز ضرور کرنا ہے تاکہ اس بیماری سے میں بچ جاؤں. یہ انسان کا نیچرل سسٹم ہے. ہر انسان اسی ارادے سے بیٹھے گا اس میڈیکل کیمپ میں. ایک سادہ سے مثال میں بتا رہا ہوں، اور اگر اسی بات کو میں دوسری مثال میں عرض کرنا چاہوں گا تو میں یوں کہوں گا کہ اس سے جڑی ہوئی مثال کہ خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، ہوتے ہیں بیماریاں تو ہیں، تو ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت ہماری بالکل ہر آدمی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر ٹھیک طرح سے مجھے دیکھنا چاہیے، ڈائیگنوز ہو جانا چاہیے، چیک اپ میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹیسٹوں ویسٹوں کے بغیر ہی اگر چیک اپ ہو جائے تو اور اچھا ہے، اور اگر ٹیسٹ ویسٹ کرنے پڑیں تو ان ٹیسٹوں سے پتہ چل جانا چاہیے کیا تکلیف ہے. اور اس کے بعد جب ڈاکٹر مجھے علاج کرے گا تو جو وہ دوائیاں بتائے گا وہ مجھے کھانی ہیں، اور جن چیزوں کا پرہیز کہے گا اس کا مجھے پرہیز کرنا ہے. اور اگر ڈاکٹر نے ان چیزوں کا پرہیز بتایا جن چیزوں کے کھانے پینے کا مجھے بہت شوق رہا ہے، اور آج سے نہیں ہمیشہ رہا ہے، اور آج مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ چیز آپ کو بند کرنی پڑے گی، تو شاید ہر پیشنٹ یہی کہے گا کہ شوق تو زندگی بھر کر رہا ہے لیکن آج تو مجھے بند کرنا ہے اب، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا مسئلہ صحت کا ہے. فرض کیجئے ہمارا ایک بھائی ہے، اس کو گوشت کھانے کا خوب مزاج، کھاتے رہے ہیں زندگی بھر، لیکن آج کسی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا آپ کو میٹ بند کرنا ہے. ہمارے گاؤں کے بہت سارے کشمیری بھائیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، خاص طور پر سردیوں میں راجماش کی دال کھائیں گے، ساتھ میں اچار بھی کھاتے ہیں. تو ایک زمانے میں بڑی مزیدار ڈشیں رہی ہے کشمیر میں، راجما دال بھی سیت اچار. اور ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب صورتحال یہ ہے، راجما دال ہی ہے، راجما دال کی طرح کی جتنی چیزیں ساری بند کر دو، اور آپ کو ٹھنڈی غذائیں، ہلکی غذائیں لینی ہے تو کرے گا. ہم سب کشمیری نمکین چائے پیتے ہیں، اگر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو نمکین چائے بند کرنی ہوگی، چارے سرے سے ہی بند کر دو یا سوڈا مت ڈالو، کیونکہ خدا نخواستہ معدے میں السر ہو گیا ہے، سپائسی کھانا بند کر دیں، مرچیں بند کر دیں، جو ہم یہ اس وقت نہیں کہیں گے مجھے زندگی ہوگی نمکین چائے پیتے ہوئے. جب سے میں نے کھانا سٹارٹ کیا ہے کشمیری ہونے کے ناطے، میں نے ابھی چند دن پہلے مجھے ڈاکٹر صاحب ملے تھے، یہی کشمیر کے مشہور ڈاکٹر رہے ہیں، ڈاکٹر علاق بند. تو جب ملاقات ہوئی تھی کسی مسئلے میں تو انہوں نے کہا کہ اب تو میں بہت سارا زمانہ وہاں گزارتا ہوں امریکہ میں اپنے بچوں کے پاس، تو میں نے کہا کھانا پینا کا کیا؟ کہنے لگا وہی نمکین چائے. تو کہا نمکین چائے وہاں بھی ساتھ ہے. تو اب ایک آدمی بیمار یہ نہیں کہے گا مجھے زندگی ہوگی نمکین چائے پیتے ہوئے، آپ مجھے بند کر دیں کہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں، ڈاکٹر نے کہا تو کرے گا. ان چند مثالوں کو ذہن میں رکھ کر کے پھر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم دین کی بات سننے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ بولنے والا اپنی بات نہیں کہے گا، نہ اس کو کہنی چاہیے. اس کی بات ہم کیوں سنیں گے؟ سننے والوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا انسان ہوگا، ہم سے زیادہ عقل والا ہوگا، ہم سے زیادہ معلومات والی ہوگا، وہ ہم سے ہماری معلومات، ہمارا علم، ہماری نہیں، ہم سے وہ سننے کے لیے بیٹھا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا کلام. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اگر ہمیں معلومات چاہیے تو ہم کسی کتاب میں جا کر پڑھیں گے. آپ ہم کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بتاؤ کہ میرا خدا مجھے کیا کہتا ہے، میرا نبی مجھے کیا کہتا ہے، کیا چیز کرنے کو کہتا ہے اور کیا چیز نہ کرنے کو کہتا ہے، مجھے ہم سے سنائیے. تو یہ امانت ہے اور امانت کے ساتھ ہم کو سنانا ہے. تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ یہ نیت کرے کہ مجھے اپنے اس اللہ کی بات سننی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے یہ ساری کائنات بنائی اور کائنات چل رہی ہے، اور مجھے اپنی اس نبی کی بات سننی ہے جو نبی اس کائنات میں سب سے زیادہ اتھینٹک ذات رہی ہے. ان سے زیادہ پرفیکٹ ذات اس کائنات میں ہو ہی نہیں سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے.
اور یہ صرف ایک مسلمان کی بات نہیں ہے، دنیا کے تمام سکالر، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ ہوں اور چاہے ہر مذہب کا انکار کرنے والے ہوں، یہ ماننے پر مجبور ہے کہ محمد رسول اللہ جیسی مکمل ذات اس کائنات میں کوئی نہیں۔ ثبوت ہزاروں ہیں، آپ ہزار پڑھے لکھے ہیں، ممکن ہے کتاب پڑھی ہوگی یا سنا ہوگا کہ ایک انگریز رائٹر نے یہ ارادہ کیا کہ میں دنیا کے ان چند انسانوں کے حالات ایک کتاب میں لکھوں گا جنہوں نے انسانیت کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، اور اس طرح سے اسے 100 آدمی چوز کیے۔ کتاب کا نام ہی ہے 100 بڑے آدمی۔ لکھنے والا انگریز ہے، مائیکل ہارٹ کے نام سے مشہور ہے۔ کتاب یہاں کے مارکیٹ میں ملتی ہے۔ 100 بڑے آدمی، ٹرانسلیشن ہوا ہے 100 بڑے آدمی۔ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کسی مسلمان ملک کا باشندہ بھی نہیں ہے، یورپ کا رہنے والا۔ اس نے انسانی تاریخ کے 100 بڑے آدمی منتخب کیے۔ تو یورپین ہونے کی حیثیت سے اس کو چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے کسی یورپ کے انسان سے آغاز کرتا، اور اگر وہ کرسچن ہوگا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے لیتا، اور اگر اس کا سائنسی مزاج ہوگا تو وہ سب سے پہلے کسی سائنٹسٹ سے شروع کرتا، اگر وہ الفابیٹ کے حساب سے کرتا تو پھر کسی ایسے آدمی کا نام لیتا جو اے سے آئے گا، لیکن انہیں ان میں سے کچھ نہیں، ان میں سب سے پہلے نام لیا ہے محمد الرسول اللہ، اور یہاں سے اس نے آغاز کیا، اور وجہ بھی بتائی کہ صاحب انسانی تاریخ کو جتنا متاثر اس ذات نے کیا ہے اور جتنی صحیح رخ پر ڈالنے میں اس ذات کا کیریکٹر رہا ہے دنیا میں اور کسی کا نہیں۔ یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، حالانکہ میں نے پڑھا اسے، بصیرت کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سیرت نہیں لکھی ویسی جیسی لکھنی چاہیے تھی، وہ لکھ بھی نہیں سکتا، اور ہو سکتا ہے لکھنا چاہتا ہو لیکن لکھنے میں کوتاہی کر گیا، لیکن بہرحال آغاز اس نے کیا محمد رسول اللہ کے ذات سے۔ کتاب موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کتاب کا نام ہے 100 بڑے آدمی۔ تو وہاں سے وہ اور وجہ بھی لکھتا ہے میں نے سب سے پہلے ان کا نام کیوں لیا۔ عیسائی ہونے کے وہ کسی یورپ کے کسی سکالر کا نام لیتا، کسی رولر کا نام لیتا، کسی سائنٹسٹ کا نام لیتا، کسی ریفارمر کا نام لیتا، اس سے آغاز کرتا، لیکن نہیں، اس نے آغاز کیا محمد الرسول اللہ۔ لکھنے والے کا نام ہے مائیکل ہارٹ، کتاب لکھی انگریزی میں، ٹرانسلیشن اردو میں ہوا، یہاں بھی ملتی ہے۔ تو سننے والا بیٹھ کر کے یہ سوچے کہ مجھے سننی ہے بات اس اللہ کی جس کا میں بندہ ہوں، اور مجھے سننی ہے بات اس نبی کی جس کا میں امتی ہوں، اور ساتھ میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے پرفیکٹ ترین انسان محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ جب اس نیت سے انسان بیٹھتا ہے تو بہت توجہ کے ساتھ سنے گا، بیان کرنے والا جو بول رہا ہے اس کو فٹ کرے گا اپنے اوپر، یہ جو کرنے کو کہہ رہا ہے میں وہ کر رہا ہوں یا نہیں، اگر کر رہا ہوں تو بہت اچھا، اور اگر میں کرنے میں کوتاہی کر رہا ہوں تو مجھے وہ کرنا چاہیے۔ اور بیان کرنے والا اگر کہتا ہے کہ مسلمان کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تو اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھیں کہ میں یہ تو نہیں غلطی کر رہا ہوں جو مجھے بتایا جا رہا ہے، اگر مجھ سے یہ غلطی نہیں ہو رہی ہے تو بہت اچھا، میں بچا ہوا ہوں، آئندہ اور بچوں گا، اور اگر خدا نخواستہ مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو مجھے چھوڑنے کا ارادہ کرنا چاہیے، یہ غلطی مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے، اپنے نبی کا امتی ہونے کی حیثیت سے، جب میں یہ سن رہا ہوں کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے تو مجھے ارادہ کرنا چاہیے کہ مجھے نہیں کرنا ہے۔ اب اگر اندر سے دل کہے گا نہیں نہیں کیا فرق پڑے گا، کرو، سارے کرتے ہیں، تمہیں پر تم کرو گے کیا ہوگا، یہ اندر سے آواز آ سکتی ہے، کیونکہ اندر کئی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اندر ایک ایمان بھی ہے، اندر ایک نفس بھی ہے، وہ ایمان کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور اندر کی طاقتیں ہیں جو انسان کو غلط راستے کی طرف کھینچتی، تو وہ کہے گی کرو، کوئی پرواہ نہیں، سارے ہی کرتے ہیں، تم نے کیا تو کیا ہوا۔ اس وقت اپنے آپ کو بتانا ہے، اپنے آپ کو، کہ تم وہ انسان ہو کہ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہو۔ جب ڈاکٹر نے کہا پرہیز کرو، اپنے اللہ اور اپنے نبی کے کہنے پر حرام چیز چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ظاہر سی بات ہے اگر میں بیمار ہو جاؤں
تو میں جب ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو ڈاکٹر مجھے کہتا ہے ان چیزوں کے پرہیز کرو، اور زیادہ تر وہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو حلال ہوتی ہیں۔ اگر ڈاکٹر نے مجھے کہا دہی مت کھائیے آپ کیونکہ آپ کی چھاتی خراب ہے، تو دہی تو حلال چیز ہے۔ اگر ڈاکٹر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ سپائسی کھانا مت کھائیں کیونکہ آپ کے معدے میں السر ہے، تو سپائسی کھانا تو حلال ہے۔ اگر ڈاکٹر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آپ گوشت کھانا بند کر دیں کیونکہ آپ کا کولسٹرول یا یورک، تو وہ تو حلال چیزیں ہیں۔ اگر ڈاکٹر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آپ شوگر پیشنٹ ہو رہے ہو، شوگر کی طرف جا تو شوگر سارا کا سارا بند کر دیں، تو شوگر کی جتنی چیزیں وہ سارا میں بند کروں گا، حالانکہ وہ ساری حلال ہیں۔ تو جب میں حلال چیز، بلکہ حلال ہی نہیں، بعض چیزیں بہت فائدے مند، کبھی کبھی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ صاحب یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے یا فلاں چیز بڑھ گئی، آپ ڈاکٹر ہی ہم کہتے ہیں ڈرائی فروٹ کھائیے، اور ڈاکٹر ہی ایک آدمی کو کہتا ہے ڈرائی فروٹ مت کھانا، تو ڈرائی فروٹ تو بہت مفید چیز ہے، لیکن یہی ڈاکٹر مجھے کہتا ہے ڈرائی فروٹ آپ مت کھائیں، تو مجھے پرہیز کرنا۔ تو جب میں حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہوں ایک اپنے جیسے انسان کے کہنے پر، مگر وہ ڈاکٹر ہے، تو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب تمہارا خدا تم سے کہتا ہے یہ مت کرو، تمہارا نبی تم سے یہ کہتا ہے یہ مت کرو، تو اپنے آپ کو کہنا ہے اے میرے بھائی تو اس کو چھوڑنے کو کیوں تیار نہیں ہو رہا ہے؟ تو وہی انسان ہے نا کہ وہاں ڈاکٹر، یعنی اگر میں اور کھل کر کے کہوں گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے آپ سے کہیں کہ تم ڈاکٹر کے کہنے پر جوس ایوائڈ کرنے کو تیار ہو، وہ بھی لکوڈ ہے، تم ڈاکٹر کے کہنے پر دودھ چھوڑنے کو تیار ہو حالانکہ فائدے مند ہے، تم ڈاکٹر کے کہنے پر فریج کی ٹھنڈی بوتل چھوڑنے کو تیار ہو، ٹھنڈا پانی، کیونکہ وہ لکوڈ ہے، تم ڈاکٹر کے کہنے پر ساری لکوڈ چیزیں چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہو، اللہ کا نبی تم سے اگر کہتا ہے شراب مت پیو تو تم چھوڑنے کو تیار کیوں نہیں؟ حالانکہ ان تمام چیزوں کا چھوٹا نقصان ہوگا اور اس کے تو بہت نقصانات ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ اور اللہ کے نبی نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے لازماً وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں، تب حرام کیا گیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کسی چیز کو حرام کر دیں حالانکہ وہ بڑی اہم چیز تھی، بڑی ضرورت کی چیز تھی، بڑی فائدے مند چیز ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے یہ ساری کائنات میں نے آپ کے لیے بنائی، جتنی چیزیں پیدا ہو تمہارے لیے ہیں۔ اللہ تو بار بار کہتے ہیں کھاؤ پیو فائدے اٹھاؤ، ترغیب دیتے ہیں کلو واشربو، کہتے ہیں میں تمہارے لیے بنائی، ہوا الذی خلق لکم، وہی تو ہے تمہارا خود، تمہارے لیے ساری بنائی۔ بلکہ یہ بھی فرمایا کون ہے جو میری بنائی ہوئی چیزوں کو حرام کرے گا میرے بندوں کے لیے؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی، کون ہے جو میں نے اپنے بندوں کے لیے جو چیزیں بنائی ان کو حرام کون کر سکتا ہے؟ اور اسی لیے ہمارے ہاں ہمارے علمی دنیا میں جو خطرناک ترین جرم مانے جاتے ہیں ان میں سے ایک جرم یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی عالم کسی حلال چیز کو حرام کر دے تو اس کا انجام بہت برا ہو جاتا ہے، کیونکہ حرام کرنے کا حق تو اللہ کو ہے جس نے چیز بنائی۔ تو اللہ نے اگر کوئی چیز حلال کی ہو اور کوئی مولانا صاحب یا بہت مفتی صاحب غلطی کھا کر کے اس کو حرام کر دے اور کہ گیا صاحب یہ ناجائز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا تجھے حق کس نے دیا تھا؟ یہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایک چیز بنائی ہے، تم کون تھے حرام کرنے والے؟ اس لیے ہمارے آج کے ہمارے علماء کی تو بات ہی نہیں ہے، جو بڑی شخصیات گزری ہیں وہ ڈرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا حضرت مسئلے کا جواب، کہا مجھے نہیں معلوم۔ حضرت دوسرا سوال، کہنے کا مجھے نہیں معلوم۔ تیسرا سوال جو حضرت مجھے نہیں معلوم۔ 30 سوال پوچھے گئے، 20 پر انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ امام مالک، جس کے امام مالک کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی رات ہی یاد نہیں ہے بالغ ہونے کے بعد جس رات میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو۔ اور مدینہ طیبہ میں امام تھے، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے، اس کو امام مالک مدینے کے تھے، مدینے کے باشندے تھے، وہیں رہتے تھے اور روضہ اقدس کے پاس بیٹھ کر حدیث پڑھا کرتے تھے۔ امام بخاری کے استاد کے بھی استاد ہیں۔ تو اپنے آپ سے یہ کہنا ہے کہ جب تم ڈاکٹر کے کہنے پر ایک حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہو تو اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر اس چیز کو چھوڑنے کو کیوں تیار نہیں ہوں گے تم جو چیز لازماً نقصان پہنچانے والی ہے؟ تبھی تو انہیں حرام کی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، ہر ایمان والے کو عقیدہ رکھنا چاہیے نہیں، بلکہ ہم دنیا کی تمام قوموں سے یہ کہہ سکتے ہیں اے دنیا کے انسانوں اچھی طرح سے سنو، ہمارے اللہ ہمارے نبی نے جو چیزیں بیان کر دی ہیں لازماً وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اس لیے ان کو بیان کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے
کہ ایک چیز بہت فائدے مند تھی پھر بھی اللہ نے یا محمد رسول اللہ نے حرام کر دی. میں ابھی کچھ دنوں پہلے مدینہ منورہ میں تھا رمضان میں. وہاں ہمارے ایک دوست نے مجھے کتاب دکھائی, میں نے ان سے کتاب لی. اس میں وہ لکھ رہے ہیں, کتاب لکھنے والا لکھتا ہے کہ آج کے زمانے میں دنیا میں لوگ مسلمان کہاں ہو رہے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں, تو ان کے کچھ حالات لکھے. تو ان میں سے آدمی حیران ہوتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ دنیا کے حقیقت پسند سچائی کی تلاش کرنے والے لوگ کن کن چیزوں سے متاثر ہو کر کہاں کہاں پہنچتے ہیں. اس میں لکھا, کہتے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب کووڈ ہو گیا, لاک ڈاؤن ہو گیا, کووڈ کی وجہ سے پھر ڈاکٹروں نے تجویزیں دی, یہ کرو, تو اسی میں بار بار کہا جاتا تھا ہینڈ واشنگ کرو, تو ہینڈ واشنگ کرو صاحب. ہینڈ واشنگ شروع ہو گئی. کہتا ہے اسی بیچ میں مجھے کسی نے بتایا, مسلمان نے, کہ ہم کو کیا ضرورت ہے تمہارے ہینڈ واشنگ کی تھیوری سننے کی, ہمارے نبی نے تو پہلے ہی کہا ہے. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو آپ کہتا ہے میں نے جب پڑھا کہ صاحب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں, کھانا کھانے کے بعد کلی کرنی ہے, دن میں 5 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں, سونے سے پہلے کل. کہتا ہے میں جب اس کو پڑھتا رہا تو میں سوچتا رہا واقعتاً ان کے نبی نے 1400 سال پہلے, 1500 سال پہلے ان کو یہ سب کچھ کہا جو آج ہمارا میڈیکل کہہ رہا ہے. کہتا بس یہیں سے میرا دل مائل ہو گیا, اور پھر میں نے محمد رسول اللہ کی حالات زندگی پڑھے تو اسے میں مسلمان ہوں. اب اس سے پوچھتے ہیں صاحب مسلمان کیوں ہو گئے؟ کہ لگے ہینڈ واشنگ. میں نے اس سے پہلے ایک رپورٹ پڑھی ہے یہیں, یہ ایک شخص یہ کہتا ہے, اس سے جب پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بنے, تو کہہ لگا روزے کی وجہ سے. آپ مسلمان, آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ کہہ لگا رمضان کی وجہ سے. اس سے پوچھا گیا ڈیٹیل, یہ آدمی زندہ ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے, بہت بڑا پرائیویٹ ہسپتال چلا رہا ہے اور ساؤتھ انڈیا میں. کہتا ہے میرے پاس پیشنٹ آتے تھے, نان مسلم پیشنٹ بھی میرے پاس پیشنٹ آتے تھے, تو جب کوئی مسلمان ہوتا تھا میں ان سے کہتا تھا یہ دوائی آپ کو اس طرح کھانی ہے, تو پیشنٹ مجھے کہتا تھا کہ ہمارا رمضان شروع ہو گیا, ہم دن میں یہ دوائی نہیں کھا سکتے. تو میں ان سے پوچھتا تھا یہ کیا ہے یہ رمضان, تو مجھے بتاتے تھے ہمارا روزہ. میں ان سے پوچھتا یہ روزہ کیا چیز ہے, وہ کہتے تھے صاحب ہمارا کھانا پینا بند ہو جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک. کہتا میں ان سے پوچھتا تھا کہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھانا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. کہا پانی بھی نہیں پینا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں. یا تھوڑا سا پانی تو پینا ہو؟ کہہ لگا مر جاؤ گے بغیر پانی کے, باڈی کو پانی چاہیے. انہوں نے کہا ہم نہیں پی سکتے, رمضان روزہ ہے. کہہ لگا جب مجھے سارے پیشنٹ کہنے لگے تو میں نے سوچا ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کہ میں نے بہت دفعہ پڑھا ہے فاسٹنگ کے فائدے کیا ہیں, ڈائٹنگ کے فائدے کیا ہیں, تو میں کر کے دیکھتا ہوں ان کا یہ سسٹم کیا ہے. کیا لگا میں نے ارادہ کیا, تو میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا ہے آپ کا روزہ اور کس طرح کرنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا صبح کو اتنے ٹائم پر آپ کو کھانا ہے, اس کے بعد نہیں, اور شام کو اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں کھانا ہے کچھ. کہا لگا ٹھیک ہے میں بھی کر کے دیکھتا ہوں. کہہ لگے جب میں نے روزہ میں نے بھی رکھا, حالانکہ میں مسلمان نہیں تھا, میں نے جو روزہ رکھا تو میں نے دن میں اپنے اندر سوچ کی تبدیلی محسوس کی. سمجھنے کی بات ہے. کہتے میں نے دن میں اپنے اندر سوچ کی تبدیلی محسوس کی. کیا تبدیلی؟ وہ خود کہتا ہے. کہہ لگا میں ڈاکٹر ہوں, ہر طرح کے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں, اس میں میل بھی ہوتے ہیں فیمیل بھی ہوتے ہیں. فیمیلوں میں بعض دفعہ کوئی جوان بچی بھی ہو سکتی ہے. کہتے جب بھی کوئی جوان بچی, کوئی خوبصورت بچی آتی تھی تو میں چیک اپ کے دوران میرے دل میں برے خیالات بھی آتے تھے. لیکن جس دن میں نے روزہ رکھا اس دن بار بار مجھے اندر خیال آنے لگا آج تمہارا روزہ ہے, خبردار بری نیت سے مت دیکھو. کیا لگا میں نے اگلے دن پھر رکھا, تو میں جس دن روزہ رکھتا تھا اس دن میرے اندر یہ خیالات ابھر جاتا تھا کہ دیکھو تمہارا روزہ ہے, تم آج کھانا پینا تم نے بند کیا ہے, تو اپنے کیا لگا اس دن سے مجھے لگا کہ روزے کے اندر کچھ اثر ہے جس کی وجہ سے انسان کی سوچ بدل جاتی ہے. کہتا وہیں سے میں نے روزے کی ساری تھیوریاں پڑھی, پھر روزے رکھے, اور روزے رکھنے کے بعد پھر عید کے دن میں اپنے اس شہر میں گیا جس شہر میں وہ رہتے ہیں, مشہور شہر ہے, آپ سب لوگ اس شہر کا نام جانتے ہیں. میں وہاں مولانا صاحب کے پاس گیا اور عید کے دن جا کر میں نے کلمہ پڑھا. کس چیز سے مسلمان ہوا؟ روزے سے. وہ کہتے ہیں جب اس سے پوچھتے ہیں آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ کہ رمضان سے. پھر وہ کہتا ہے اب چونکہ ڈاکٹر ہے, وہ کہتا ہے روزے کے اخلاقی فائدے کیا ہیں, روزے کے جسمانی فائدے کیا ہیں, روزے کے سماجی فائدے کیا ہیں, روزے کے معاشرتی فائدے کیا ہیں, اور کہا یہ سب میں
تو جتنی چیزیں اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں، اللہ نے بھی حرام کی ہیں، مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ لازماً وہ انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں، تب وہ حرام کی گئی ہیں، تب وہ حرام کی گئی ہیں۔ جب اس عقیدے کے ساتھ آدمی سنتا ہے تو پھر اپنے آپ کو آمادہ کرنا آسان ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر کے کہنے پر میں ڈائٹنگ کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں، ڈاکٹر نے کہا آپ کو سی ٹی اسکین کرنا ہے اور اپنے اتنے گھنٹے آپ کو بھوکا رہنا ہے، تو آدمی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھوکا رہنا ہے روزے کے نام پر، تو اپنے آپ کو کیوں تیار ہے؟ بس یہ ساری گفتگو ہوئی تھی اس بات پر نیت کیا کرنی چاہیے، سنتے ہوئے کیا نیت کرنی چاہیے۔ میں سنوں گا، توجہ سے سنوں گا، میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں، اپنے نبی کا امتی ہوں، میرا اللہ شفیق اور رفیق اللہ ہے، میرا نبی شفیق اور رفیق نبی ہے، انہوں نے جو چیزیں میرے لیے حرام کی ہوں گی لازماً وہ نقصان پہنچائیں گی، اس لیے ان کو حرام کیا گیا، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز انسان کے لیے بہت فائدہ مند تھی پھر بھی حرام کر دی گئی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر نقصان کیا ہے اور آگے چل کر پتہ چلے گا، یہ تو ہو سکتا ہے اور ہوا بھی ہے۔ حلال جانور کی کیا چیز حرام ہے؟ جواب خون۔ حلال جانور کو کھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جواب ذبح کرنا ہوگا۔ ذبح کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ خون الگ ہو جائے گا۔ ذبح کرنے کا طریقہ کیا رکھا گیا؟ کہ ایسا طریقہ رکھا گیا کہ جسم کا سارا خون جب نکل جائے گا تب مرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا، امت نے عمل کیا۔ انہوں نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیے اس جانور کا گوشت اگر ٹھیک ہے تو اس جانور کے خون سے کیا ہو جائے گا، یا اللہ کیوں کہہ رہے ہیں خبردار خون مت پینا؟ انہوں نے، کیونکہ ایمان والے تھے۔ آج کا زمانہ ہے، تحقیقات کا زمانہ ہے، سارا میڈیکل بتا رہا ہے کہ انسان کا ڈائجسٹو سسٹم خون ڈائجسٹ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جھٹکے کا گوشت انسان کے لیے مضر اور ذبح کیا ہوا گوشت انسان کے لیے مفید۔ اور ہم مانیں یا نہ مانیں، ہمارا ذہن قبول کرے یا نہ کرے، مجھے یاد آیا میں نے پڑھا کہ جرمنی میں سیمینار ہوا، ٹاپک ہے سلاٹنگ، ذبح کرنے کے طریقے کتنے ہیں دنیا میں اور ان طریقوں میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو ظاہر وہاں سکالر تھے، ان میں سے بھی ایک مسلمان تھا مصر کا، باقی تمام غیر مسلم تھے۔ اب وہ بتا رہے ہیں ذبح کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے، چوتھا طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ ہے جانور کو بے ہوش کرو پھر کاٹو، دوسرا طریقہ ڈنڈوں سے مارو، چوتھا طریقہ جھٹکا کرو، پانچواں طریقہ، سارے طریقہ جو دنیا میں ہیں وہ سارے طریقے سامنے لائے گئے۔ مسلمان ایک ہی تھا، اس نے کہا صاحب ہمارے اسلام میں تو جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے، نمبر ایک جانور ایسا ہونا چاہیے، وہ زندہ ہونا چاہیے، پھر اللہ کا نام لے کر کے گلے سے اس کو کاٹنا ہے، 4 رگیں جب کٹ جانی چاہیے، پورا گلا کٹنا نہیں چاہیے، سپینل کارڈ نہیں کٹنا چاہیے، خون سارا نکل جائے گا تو ہمارا اسلام کہتا ہے اس طرح سے جانور ذبح کرو۔ تمام لوگوں نے اپنی اپنی باتیں سنائیں، ڈسکشن ہوا۔ 3 دن کے بعد کانفرنس کے صدر صاحب نے اعلان کیا کہ میں بہت خوشی کے ساتھ اور بہت تعجب کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ذبح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اسلام کا ہے۔ اب سوال کیوں؟ تو اسے وجہ بتائی کہ پہلے یہ طے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ذبح کیوں کرنا ہے۔ تو باقی تمام لوگ تو ذبح کر رہے ہیں، جانور زندہ ہے یہ کاٹنے ہی نہیں دے گا، اس کو کس طرح سے مارو اور مار کر کے پھر اس کے پیس الگ الگ کرو اور کھاؤ۔ اسلام کا کنسیپشن یہ نہیں ہے۔ اسلام کا کنسیپشن یہ ہے اس باڈی کے اندر خون ہے اور خون انسان کے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے زہر ہے، اس خون کو الگ کرنا، تو کنسیپشن ہی الگ ہے۔ پھر وہ میڈیکل کی تحقیقات بتا کر کہا تھا انسان واقعی خون، انسان خونخوار نہیں ہے، خونخوار جنگلی جانور، جیسے گائے اور بکری خونخوار نہیں ہے، اس کے سامنے گوشت رکھیں گے وہ نہیں کھائے گی، شیر کے سامنے گھاس رکھیں گے وہ نہیں کھائے گا، گائے کے سامنے گوشت رکھیں گے وہ نہیں کھائے گی، گائے کے سامنے دودھ رکھیں گے وہ نہیں پیے گی، بلی کے سامنے دودھ رکھیں گے وہ پیے گی۔ ہر مخلوق کے لیے اللہ نے کھانے پینے کا ایک سسٹم بنایا ہے، انسانوں کو خونخوار نہیں بنایا۔ اچھا خونخوار نہیں بنایا تو خون اگر باڈی میں ڈالیں گے، ورنہ سوچنے کی بات ہے اللہ کو کیا کرنا تھا اس خون کا، وہ تو کہہ رہے ذبح کر کے پھینک دو خون۔ تو آج پتہ چلا کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے جانور کے ذبح کرنے
کے نتیجے میں انسانوں کو بیماریوں سے بچانے کا پورا سسٹم دے دیا۔ اگر انہوں نے خون حرام کیا ہے تو یہ خواہ نہیں، اس کے پیچھے فلسفہ ہے پورا۔ اگر انہیں خطرہ لازم کیا ہے تو صرف سنت نہیں، اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے۔ اگر انہیں ناخن کاٹنے کا فلسفہ ہے تو اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے۔ اگر انہیں استنجا کرنے کا سسٹم بنا ہے اس کے پیچھے پورا فلسفہ۔ بنگلور میں سیمینار تھا کینسر پر، اور سارے ڈاکٹر کینسروں کی تحقیقات سنا رہے تھے، ہارٹ کا کینسر، کڈنی کا کینسر، فلاں کا۔ تو مردوں کے پرائیویٹ پارٹس میں جو کینسر ہوتا ہے اس پر ریسرچ کرنے والا کہتا ہے کہ صاحب مردوں کے پرائیویٹ پارٹ میں کینسر ہونے کی سب سے پہلی وجہ ختنہ نہ کرنا ہے، اس لیے ختنہ ہونا چاہیے۔ تو وہاں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ صاحب میڈیکل کانفرنس میں مذہب سنایا جا رہا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں۔ تو کانفرنس کو جو اس وقت اس سیشن کا جو چیئرمین یا پریزیڈنٹ رہا ہوگا، اس نے کہا جو تم کہتے ہو، جس مذہب کے ساتھ تم جڑے ہوئے، میں بھی اسی کے مذہب کا ہوں۔ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ تمہیں مذہب نہیں سنا رہا، یہ میڈیکل سنا رہا ہے۔ میں نے اپنا ختنہ کر لیا، تم بھی اپنا ختنہ کرو، اس لیے کہ ختنہ کا تعلق مذہب کے ساتھ ان کے ہاں ہوگا۔ ہمارے یہاں میڈیکل کہتا ہے ختنہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے مذہب نے پہلے ہی کہا ہے۔ خاتون نے وہی کانفرنس میں پیپر پڑھا، لیڈی ڈاکٹر نے، کہ عورتوں کے رحم میں کینسر ہونے کی وجہ کیا کیا ہیں۔ تو اس نے کہا پہلی وجہ، جس عورت کے شوہر کا ختنہ نہیں ہوگا اس عورت کے رحم میں کینسر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، لہذا مردوں کو کہنا چاہیے ختنہ ضرور کریں۔ یہ تو تمہاری تحقیقات آج کی ہیں، ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے بتایا۔ تو اللہ کے نبی نے جو کہا ہے وہ انسانوں کے لیے مفید ہے، اور جو چیزیں حرام کی ہیں وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی، اس لیے اللہ کے نبی نے حرام کی۔ ان تمہیدی باتوں کو سن کر کے اب دیکھیں آگے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں اپنا تعارف کراتا ہے، اپنا تعارف خود کہتے دیکھو میں نے تمہیں بنایا، تمہاری شکل میں نے بنائی، اور ایسی شکل بنائی کہ دنیا میں دوسرے کسی انسان کی شکل ایسی نہیں ہے۔ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں دنیا میں ہر انسان کا ہر پارٹ دنیا کے دوسرے تمام انسانوں سے ڈفرینٹ ہے۔ کسی کے فنگرز دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، کسی کی آنکھ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، اور اگر میں اس کو شارٹ کروں گا تو میں کہہ سکتا ہوں ہر ایک انسان کا ڈی این اے الگ الگ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم مانتے کیوں نہیں؟ ماں کے رحم میں تیری شکل میں نے بنائی، تجھے مرد بننا چاہیے عورت، وہ میں نے کیا۔ اس کے بعد ٹھیک ٹائم پر میں نے ساری چیزیں اندر فٹ کر دی۔ وہاں نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی میکینک ہے، نہ کہیں اسپیئر پارٹ کا کہیں ٹرانسفر ہو رہا ہے، نہ باہر سے چیزیں گئی ہیں، اندر سے ہیں۔ صرف 9 مہینے کے اندر تیرا باڈی کا سارا سسٹم میں نے کھڑا کیا۔ اس میں ہڈیاں بھی بنی، اس میں ناخن بھی بنے، اس میں سیٹنگ فٹنگ بھی ہوئی، اس میں بال بھی بنے، اس میں ہر چیز بیلنس۔ کوئی ہڈ، نہ تمہاری انگلیاں چھوٹی اور بڑی ہیں، نہ تمہاری ٹانگیں چھوٹی اور بڑی ہیں، نہ تمہاری آنکھوں کا بیلنس امبیلنس، سب کچھ میں نے بنایا، اور ٹھیک ٹائم پر میں تم کو باہر نکال لایا۔ اور جب تم باہر آ جاتے ہو تو تم نے وہاں کوئی ٹریننگ نہیں کی، لیکن آتے ہی سب سے پہلے تم اپنی ماں کی چھاتی چوسنے لگتے ہو۔ تمہیں کون سکھاتا ہے؟ دنیا کے انسان بتائیں، یہ دنیا کا بچہ جو دنیا میں آیا اس کو کون سکھا رہا ہے وہ ماں کی چھاتی کو پکڑ چوسنا لگتا ہے؟ ہم سکھا نہیں سکتے۔ اس پر ہم سکھانے کی دنیا میں جتنی طریقے ہیں، لیکچر، ٹریٹمنٹ، پیر صاحب پھونک مارتے ہیں، کچھ لوگ تعویذ دیتے ہیں، ہمارا لیکچرر لیکچر دیتا ہے، مولانا صاحب واعظ پڑھتے ہیں۔ کوئی طریقہ اس بچے کو سکھانے کا نہیں ہے کہ بیٹا تمہاری ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا ہے، چوسنا تمہیں خود ہے۔ چوسنے کا طریقہ یہ ہے، اگر اللہ نہیں سکھائیں گے تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں سکھا سکتی۔ پھر ماں کی چھاتی میں آج تک دودھ نہیں آیا، آج دودھ بننا شروع ہو گیا، اندر کوئی ملک پلانٹ نہیں لگتا، لیکن بچہ ادھر سے آ گیا، ادھر سے دودھ آ گیا۔ پھر بچے کو چوسنا سکھایا وہی اللہ تعالیٰ،
پھر بچے کو نہیں معلوم ہے کہ میرے اندر کیپیسٹی کتنی ہے، یا میدا کتنا بڑا ہے، کتنا مجھے دودھ لینا چاہیے، بعد میں چھوڑ دوں گا، اس کو نہیں معلوم ہے، ہم اس کو بتا بھی نہیں سکتے۔ وہاں کوئی پیٹرول پمپ کی طرح میٹر بھی لگا ہوا نہیں ہے جو دکھا دے گا کتنا دودھ اندر چلا گیا، جیسے ہم دیکھتے ہیں گاڑی میں کتنا تیل اندر چلا گیا، وہاں تو نہیں ہے کچھ۔ لیکن بچہ دودھ پیتے پیتے جو ہی دودھ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر آنکھ نہیں لگی اور دودھ زیادہ چلا گیا تو اللہ نے دوسرا سسٹم بنایا ہے کہ دودھ واپس آ جاتا ہے۔ مائیں پریشان ہوتی ہیں تو بنا دو دیما واپس دودھ واپس آ رہا ہے، پھٹ کر کے آ رہا ہے یا کچا آ رہا ہے، وہ واپس آنا کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ تو اصل میں اوور ایٹنگ ہوگی۔ چلیے سب ٹھیک ہے، یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوگا پھر یہ پہچاننے لگتا ہے، پھر یہ ہنسنے لگتا ہے، پھر یہ ڈرنے لگتا ہے، پھر آپ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھیں گے تو گھبرا جائے گا، ٹھیک، اور کبھی آپ کی طرف دیکھ کر ہنسے گا، اور جب وہ ہنستا ہے تو اس کے ماں باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے، وہ بھی ہنستے، اس کو کون سکھا رہا ہے یہ سب؟ اور اس سے بھی زیادہ عجیب ہے آگے چل کر کے کہ جب یہ بچہ محسوس کرتا ہے مجھے بدن میں کہیں کھجلی آئی تو یہ کھجلانے لگتا ہے، اسے کون سکھا رہا ہے کہ تمہاری باڈی میں جو کرائسس ہو گئی ہے اس کرائسس کا حل کھجلانا ہے، وہ کھجلائے گا۔ لیکن اس کھجلانے میں عجیب بات یہ ہو جاتی ہے کہ اگر اس کو آنکھ کو کھجلانا ہوگا تو وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، وہ فوراً یہ کرتا ہے، یہ آنکھ بند کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے سامنے میری قدرت کی نشانی موجود ہے، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ یہی تمہارے سامنے تمہارا بچہ ہے، یہ سر کو بھی کھجلا رہا ہے، چہرے کو بھی کھجلا رہا ہے، ماتھے کو بھی، منہ کو بھی، اور جب آنکھ کو کھجلائے گا تو کبھی یہ نہیں کرے گا بلکہ یہ کرتا ہے۔ جا کے دیکھ لینا جن کے گھروں میں بچے ہیں، اور جب تمہاری شادیاں ہوں گی جوانوں کی، جب تم کو اللہ اولادیں عطا کریں تو دیکھ لینا کون ہے وہ، یہی ہے وہ اللہ۔ پھر کچھ زمانہ اور گزرتا ہے تو اچانک اس کے دانت آنے لگتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ شان اس کو دانت پیدا نہیں کریں گے، دنیا کے سارے دانتوں کے ڈاکٹر اپنی تمام ٹیکنالوجی، اپنی تمام تھیوریاں لے کر کے بیٹھ جائیں، دانت پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر اور آگے جب بڑھتا ہے اور یہ مرد بننے کے قبیل ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر سیکس کے ہارمون پیدا ہونے لگتے ہیں اور آگے چل کر یہ مرد بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی کہتے ہو تم خدا کہاں ہے؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم اس اللہ کو مانتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں تمہارے لیے آئیڈیل نمونہ، ایسا مکمل نمونہ کہ جس میں تمام خوبیاں ہوں، وہ میں نے بھیجا ہے محمد رسول اللہ۔ جو انسانوں کے اندر خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری میں نے اس کے اندر رکھی، جسمانی خوبیاں، اخلاقی خوبیاں، روحانی خوبیاں، کہیں کوئی کمی نہیں، کہیں کوئی نقص نہیں۔ تم انگلی نہیں رکھ سکتے ان کی اس کی ذات پر، کہیں دکھاؤ گے صاحب یہ ہے ان کا لوز پوائنٹ۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، دنیا کے تمام طبقوں کے لوگ، حکمران، ریفارمر، سائنٹسٹ، سکالر، تمام، ایک زندگی کا ایک پہلو ہوگا، دوسرا پہلو لوز ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میری زندگی نمونہ ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے۔ شریف سے شریف انسان بھی زندگی کے کچھ شعبوں میں لوز ہوتا ہے۔ بہت اچھے سے اچھے حکمران اگر گزرے ہوں گے، ٹھیک ہے صاحب، ان کی حکمرانی بڑی زبردست حکمرانی تھی، لیکن بس حکمرانی میں بہت اچھے تھے، باقی زندگی کے شعبوں میں ضروری نہیں ہے کہ وہ آئیڈیل بن سکیں۔ یہاں تو صرف محمد رسول اللہ حکمران ہے کہ ریاست دیکھے تو اس سے بہتر حکمران اس کائنات میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ تاجر اگر ہوں گے تو اس سے زیادہ بہتر تاجر ہو نہیں سکتے۔ جوانوں کے لیے اگر نمونہ چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی نمونہ ہے، اور نمونے کا ثبوت یہ ہے کوئی نہیں کہہ سکا حضرت آپ کی جوانی میں یہ لوز پوائنٹ رہا ہے، آپ کی جوانی میں یہ کمزوری رہی ہے، آپ نے جوانی میں یہ غلطی کی ہے، کوئی نہیں کہہ سکا۔ حالانکہ ان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں تھا، روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ معاشرہ بہت پاک صاف ہے، اس پاک صاف معاشرے میں اگر پاک صاف رہے تو کیا کمال ہے کہ نہیں، معاشرہ تمام گندگیوں میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرح کی گندگی تھی۔ اس گندے معاشرے کے اندر ایک جوان، جس جوان کو نگرانی کرنے والا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن ہے، کوئی نہیں، لیکن ان کی جوانی میں کوئی داغ نہیں،
شوہر ہونے کی حیثیت سے کوئی بیوی نہیں کہہ سکتی کہ اس کے اندر یہ کمی ہے خامی ہے. تاجر ہونے کی حیثیت سے کوئی نہیں کہہ سکتا. اولاد ہونے کی حیثیت سے کوئی بچہ نہیں کہہ سکتا میرے باپ کے اندر یہ کہ کچھ. محمد رسول اللہ کی زندگی کا ہر پہلو روشن ہی روشن ہے. اسی لیے تو تمام کہنے میں مجبور ہو گئے کہ محمد رسول اللہ بس محمد رسول اللہ. اور ہم ہی نہیں, کبھی پڑھنا چاہیے باقی مذہبوں کے بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا کہا ہے محمد رسول کی ذات اقدس کے بارے میں. اتنا ہی نہیں, باقی مذہبوں کی بڑی بڑی کتابوں میں کیا کیا لکھا ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں. ابھی میں جب یہاں آ رہا تھا, ابھی آتے ہوئے مجھے لڑکے نے فون کیا. وہ کہتا ہے کہ صاحب میرے پاس یہ نان مسلم ہے, یہ سوالات کرتا ہے, ہم کیسے مانیں کہ تمہارا نبی صحیح ہے. میں نے کہا ہم کہاں کہہ رہے ہیں تم ہمارا نبی مانو, تم اپنی ویدوں کو پڑھو. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا تمہاری ویدوں میں ہمارے نبی کا سارا تذکرہ موجود ہے, ان کا نام, ان کے پیدا ہونے کی جگہ, ان کا کیریکٹر, ان کا عالمی نبی ہونے کا صاف صاف وہاں موجود ہے. جگت گرو, کلکی اوتار, سنسار کا سنبھالنے والا, اس پر لکھا ہوا ہے کہ جو ان کو مانے گا وہ سرگ میں جائے گا, جو نہیں مانے گا وہ نرگ میں جائے گا. تمہاری ویدوں میں لکھا ہوا ہے. اس محمد رسول اللہ کے ہم ماننے والے ہیں. ہم اپنے اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں, محمد رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں اور اپنے نبی کے امتی ہیں. اب ہم اپنے اللہ سے کہیں گے یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے نبی کا امتی ہوں, آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے ایک سمجھدار بچہ اپنے باپ سے کہتا ابا جان آپ میرے ابو ہیں, آپ میری ڈیڈی ہیں, میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے. کم سے کم میں تو نہیں سمجھتا کہ میرا باپ کسی بھی جگہ پر میرا بدخواہ ہوگا, میرے لیے وہ چیز پسند کرے گا جو میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. نہیں, کہتے ہیں دنیا میں ہر انسان کو دوسرے کا حسد ہو سکتا ہے, صرف ایک ہے باپ جس کو کبھی بیٹے کا حسد نہیں ہوتا. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا استاد یہ چاہے گا کہ آپ بہت قابل بنیں, مگر ساتھ میں یہ بھی چاہے گا مجھ سے آگے نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھائی یہ چاہے گا بھائی بہت آگے جانا چاہیے, مگر ایک جگہ وہ بھی آئے گی وہ کہہ رہے ہیں کم سے کم مجھ سے آگے نہیں. عزت میں, مال میں, علم میں, ہر چیز صرف ایک ہے, وہ ہے باپ, جو یہ چاہتا ہے میرا بیٹا ہر چیز میں مجھ سے آگے جائے. اگر میں مالدار ہوں میرا بیٹا اس سے بھی زیادہ, میں اگر عزت والا ہوں میرے بیٹے کو اس سے بھی زیادہ عزت, میں اگر صحت مند ہوں میرے بیٹے کو اس سے بھی زیادہ صحت, میں اگر رائٹر ہوں تو میرا بیٹا اس سے بڑا رائٹر بنے. ہر چیز میں اپنے سے آگے چاہنے والا ایک ہی ہے, وہ ہے باپ. تو سعادت مند بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان مجھے بتائیے کیا کرنا ہے, کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں. ٹھیک اسی طرح سے بندہ اپنے اللہ سے کہے گا. تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے میں شارٹ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے دو حکم آئیں گے, دو کرنے کے. پہلا حکم آئے گا اللہ کی طرف سے بندے کو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرو, اور دوسرا حکم آئے گا میری تمام مخلوقات کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرو. بس یہ دو آئیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ شان فرمائے تمہارا میرے ساتھ رویہ ٹھیک ہونا چاہیے, اور ساتھ میں یہ ساری میری مخلوق ہے, اس ساری مخلوق کے ساتھ تمہارا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو میں اللہ سے کہوں گے اللہ آپ کے ساتھ مجھے اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے, آپ کا آرڈر ہے, کیا کرنا ہے مجھے. تو فرمائیں گے نمبر 1 نماز, نمبر 2 رمضان آئے گا تو روزے, نمبر 3 میں جو تمہیں مال دوں گا اس کی خاص مقدار تم میرے حکم پر نکال دینا, غریبوں کو دینا. نمبر 4 تم میرے گھر میں حاضر ہونا, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. یہ ہے چیپٹر نمبر 1. اللہ فرما رہے ہیں جب تم یہ 4 کام کرو گے تو تمہارا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہے. لیکن یہ عمل کی ہے تم نے. اس کے علاوہ ایک چیز اور کرنی ہے کہ تم مجھ سے اٹیچ رہو. ہر وقت تم سمجھو میں تم میری نظروں میں ہو, ہر وقت تم یقین کرو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, مجھ سے تم چھپ نہیں سکتے. تمہیں سب سے زیادہ میری محبت ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ میرا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے. کیونکہ ڈر اس لیے ہونا چاہیے میں جب جو چاہوں گا سو کر دوں گا اور تم کچھ نہیں کر سکتے, تم کو کوئی بچا نہیں سکے گا. یہ تمہارے اندر ڈر ہونا چاہیے اور محبت ہونی چاہیے, یہ سوچ کر کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا 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 ہے. تو میری محبت, میرا ڈر, پھر میرے یہ حکم پورے کرو. بھروسہ مجھ پر کرنا, اعتماد مجھ پر کرنا, یقین رکھنا کہ میں بہت رحم کرنے والا ہوں, یقین کرنا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, جو چاہوں گا جب چاہوں گا کر سکتا ہوں. اور اس کی مثالیں بھی بتا دوں گا تمہیں, کب میں نے کیا کیا کیا, کن کو میں نے کیسے برباد کیا, کن کو میں نے کہاں کیسے پالا, کیا کیا میں کر سکتا ہوں. وہ سارا تو یہ سب میرا تعارف ہوگا. تو میرے ساتھ تمہارا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو ہر ایمان والے پہ نماز فرض,
ہر ایمان والے پر روزہ فرض، ہر مالدار پر زکوٰۃ لازم، ہر مالدار کو حج کی ہر ایمان والے کو اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹ رہنا ضروری۔ کنیکشن کے دو معنی ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر۔ یہ تو ہے چیپٹر نمبر 1۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب میری مخلوق ہے، تمہارا باپ میری مخلوق ہے، تمہاری ماں میری مخلوق ہے، تمہاری بیوی میری مخلوق ہے، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار سب میری مخلوق۔ تم اگر دفتر میں افسر ہو تو وہاں جتنے ہیں وہ سب میری مخلوق ہے۔ تمام انسانوں کے ساتھ تمہارا رویہ صحیح ہونا چاہیے۔ تمہارے ذریعے سے تمہارے ماں باپ کو تکلیف نہ ہو، تمہارے ماں باپ ہیں میرے بندے۔ تمہارے ذریعے سے تمہارے بچوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، تمہارے بچے ہیں میری مخلوق ہے۔ تمہارے ذریعے سے تمہاری بیوی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، وہ تیری بیوی ہے میری مخلوق ہے۔ تیرے ذریعے سے تیرے بھائیوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، وہ تیرے بھائی ہے میری مخلوق ہے۔ تمہارے ذریعے سے پڑوسیوں پر، تمہارے ذریعے تم دکاندار ہو تو کسٹمر پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، وہ میری مخلوق ہے۔ تم افسر ہو تو ماتحتوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، عوام پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، وہ مخلوق ہے وہ میری مخلوق ہے، تمہارے ماتحت ہے۔ تم جہاں ہو تمہارے ذریعے سے میری کسی مخلوق کو کوئی دکھ نہ پہنچے، یہ میرا حکم ہے۔ یعنی اللہ ہم سے یہ کہتا ہے اس انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تیرا باپ ہے، میرا بندہ ہے، اور اگر تم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو جرم کر رہا ہے۔ اور اللہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ تیرا بچہ ہے، اس کی صحیح تربیت کرنا، یہ بگڑنا نہیں چاہیے، اس کے تمام حقوق ادا کرنا، تیرا بیٹا ہے میری مخلوق ہے۔ اللہ ہم سے یہ کہتا ہے یہ جو خاتون تیرے گھر میں ہے یہ تیری بیوی ہے، میری مخلوق ہے، میرا آرڈر یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میرا حکم اس کو تکلیف مت پہنچانا، میرا حکم ہے اس کو دکھ مت دینا، میرا حکم ہے کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ یہ کہنی چاہیے جیسا میرا شوہر ہے، اللہ ہر ایک کو ایسا ہی شوہر ہے۔ یاد رکھنا چاہیے جیسے دوست کہیں آپس میں بیٹھ کر کے بیویوں پر تبصرے کرتے ہوں گے، حالانکہ منع ہے، اسی طرح سے عورتیں بھی اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اپنے شوہروں پر تبصرہ کرتی ہوں گی، چون خامن کیُتھ میون کیُتھ، چون خاندار کیُتھ میون کیُتھ، یہ نیچر میں داخل ہے۔ ویسے اللہ کے نبی نے منع فرمایا مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کہ زندگی کے پرائیویٹ معاملہ دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے، لیکن بہرحال عورتیں تبصرہ کرتی ہیں، اور آج کی عورتوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں عرض کیا، حضرت 11 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے شوہروں کے حالات سنا رہی تھی، بخاری میں حدیث ہے۔ 11 عورتوں کی کہانی، ایک عورت نے کہا میرا شوہر ایسا ہے، اب اس کی خوبیاں اور خامیاں، دوسرے نے کہا میرا شوہر ایسا، تیسرے نے کہا ایسا، 11 عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کے حالات سنائے۔ حضرت عائشہ کا کمال یہ ہے کہ ہر ایک عورت کی کہی ہوئی بات اس کے ورڈز میں یاد رکھی اور وہی ورڈز انہیں بیان کیے ہیں، بخاری میں حدیث ہے۔ اب جب ظاہر ہے وہ عورتیں اپنے شوہروں پہ تبصرہ کر رہی ہیں، اس کو خوبیاں اور خامیاں بیان کر رہی ہیں، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو غور کرنا پڑتا ہے اس عورت نے اپنے شوہر کی خوبی بیان کی ہے کہ شکایت کی ہے، تو کہیں لگتا ہے یہ شکایت ہے، کہیں لگتا ہے یہ خوبی ہے۔ خیر وہ عورتیں تبصرہ کرتی ہیں۔ تو آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، عائشہ یہ جو عورتوں نے اپنے شوہروں کے تبصرے کیے ہیں تو تمہاری نظر میں شوہر ہوں، میں کون سی قسم میں ہوں اس میں؟ خیر تو شوہر کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بیوی کہنا چاہیے جیسا میرا شوہر، اللہ ہر ایک کو ایسا ہی دے۔ اور اگر یہ ایسا نہیں ہے اور بیوی کی زبان پر یا اس کے دل میں خیال آ رہا ہے میں کس مصیبت میں پھنس گئی، میں کیا پھنسے، میں کیا اس کو، اس کا تو میرا رویہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تمہارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ تمہاری زبان سے نہ تمہارے رویے سے، یہ میرا حکم ہے۔ جب ہم کبھی اس کو پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں یا اللہ آج ہم انسانوں کے ذریعے سے، ہم جیسے ہی انسانوں کو نہیں، ہم ایمان والوں کے ذریعے سے ہم جیسے ایمان والوں کو کتنے دکھ پہنچتے ہیں، دفتروں میں، بازاروں میں، سکولوں میں، ہاسپٹلوں میں، دکانوں پر، اور ہمسایوں میں، رشتہ داریوں میں، زبان سے، رویوں سے۔ پیسہ دبا کر رکھیں گے، دیں گے نہیں، بھائی بھائی کو ظلم کرتا ہے اور خوش ہے، پرواہ نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے جیسے ہمارا اللہ اور ہمارا نبی ہمیں عبادت کا حکم کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہمارا اللہ اور ہمارا نبی ہمیں حکم کرتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ
ہمدردی اور انسانیت کا معاملہ کرنا، کسی پر کوئی ظلم مت کرنا. بلکہ بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی پر تم ظلم کرو گے وہ مظلوم ہے، مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچنا، ولو کان کافرا، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو. ظلم نہیں کر سکتے. کہ ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے، رویوں سے. کسی کا پیسہ دبا کر کے رکھنا یہ بھی ظلم ہے. حتیٰ کہ میں نے آج ہی حدیث پڑھی، پہلے بھی یہی پڑھی، پہلے بھی پڑھی ہے، ابھی مشکات شریف کی حدیث انہوں نے نقل کی ہے آپ کیا کتاب. مومن کو کی حقارت کبھی نہیں کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا. مومن کو تکلیف کبھی نہیں پہنچائے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. جب ہم یہ میٹر اپنے آپ کو لگا کے دیکھتے ہیں تو آدمی حیران ہوتا ہے. ہم تو بڑے فخر کے ساتھ تکلیف پہنچانے کا اعلان کرتے ہیں. تب نا سزان کے میں بکوشش سشن میں بتھی کچھ مطمئن، اگر تم میرے ساتھ یہ کرو گے پھر پتہ چلے گا میں کون ہوں. تو فخر کے ساتھ تب پتہ چلی میں بوتھی، فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم بھی کوئی کم ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. فخر کے ساتھ انسان غیر انسانیت کا اعلان کرتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان یہ کہے گا ایسا جان کے نا میں بکوشش سچن میں بتھی کچھ مت نہیں، ٹھیک، ہم کہیں گے جناب بالکل صحیح ہے، میرا یقین ہے آپ وہ انسان نہیں ہے جو نظر آ رہے ہیں، آپ کچھ اور ہیں. تو فوراً اچھا آپ نے مجھے جانور کہا، اس کو فوراً ادروائز لے گا. خود اپنی زبان سے اعلان کر رہا تھا، ٹھیک، اس کو تو فخر کرے گا. اور جب دوسرا کہے گا بالکل جناب مجھے یقین ہے آپ کچھ اور ہیں، وہ کچھ اور، اب کیا ہے آپ ہیں، تو فوراً کہے گا اچھا سے میرے بھائی انسان اس میں پڑھے لکھے بھی وہی ہیں اور بے پڑھے لکھے بھی وہی. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ انسان بنانا چاہتے ہیں جو انسان رحمت ہی رحمت ہو، جیسے وہ خود رحمت تھے، کہ ان کا دشمن بھی نہیں کہہ سکا ان پر کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی، آپ کی زبان سے یا آپ کے کہیں. تانے دینے والوں نے ہر طرح کے تانے ضرور دیے، الزام لگانے والوں نے ہر طرح کا الزام ضرور لگایا، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ کا کیریکٹر فلاں جگہ قابل اعتراض رہا ہے یا آپ کے ذریعے سے مجھے فلاں کو، میرے اولاد کو، میرے رشتہ دار کو دکھ تکلیف پہنچی، نہیں کہہ سکا. رحمت للعالمین. اللہ کے نبی چاہتے ہیں ہم بھی ایسے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب غزر الرجال الی اللہ الالد الخصم، اللہ کو سخت نفرت ہے اس انسان کی جو الد الخصم ہو. اللہ کو بہت بغض ہے، بغض کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ ابغض کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. بہت بہت بغض ہے، اللہ کو بہت بغض ہے اس انسان کا جو الد الخصم ہو. الد الخصم کے معنی کیا ہے؟ ایسا رویہ کرنے والا کہ ہر انسان کان پکڑے تو جان بچاؤ، اپنی عزت بچاؤ، اپنا سر بچاؤ، ہر آدمی کہے گا اس سے دور رہو. ایسا انسان ضدی، لڑاکو، شرارتی، غصے والا، ٹکرانے والا، ہر ایک کو تکلیف پہنچانے والا، روڈ بیہیویئر کرنے والا. اللہ کے نبی فرما رہے، اللہ کہتے ہیں مجھے بھی اس سے نفرت. کیا مطلب اس کا؟ اس کے معنی یہ ہے ہمارا نبی ہم سے یہ کہہ رہا ہے تم اچھے باپ بنو، تمہاری اولاد نہیں کہنی چاہیے کہ ایسا باپ ہے. تم اچھا بیٹا بنو، تمہارا باپ نہیں کہنا چاہیے کہ اولاد کو میں کیسے بیٹا میرے مسلط ہو گیا. تم اچھے شوہر بنو، تمہاری بیویاں کہنی چاہیے جیسا میرا اچھا شوہر ہے. تم اچھے بھائی بنو، تمہارے بھائی کہنے چاہیے میرا بھائی سب سے بڑا. مجھے یاد ہے میں یہاں ایک دفعہ مسجد خدا میں گیا تھا، مسجد خدا میں جمعہ پڑھنے، تو وہاں میں نے دو پارٹیوں کو بلایا تھا. وہ پوچھنا چاہتے تھے، میں نے کہا فلاں جگہ آ جائیے وہیں بات کریں گے. تو ایک آئے، کہتا ہے اس دنیا میں سب سے بڑا دشمن میرا سگا بھائی ہے. اس دنیا میں میرا سب سے بڑا دشمن میرا سگا بھائی. اب سنا ہے اپنے بھائی کی کہانی ہے، اس نے کیا کیا ظلم کیے. جس آدمی نے مجھے لڑکے نے یہ بات کہی اس کا جاننے والا یہاں مجلس میں موجود ہے. خیر ان کو جو بتانا تھا میں نے بتایا، وہ چلے گئے. اس کے بعد دوسری پارٹی آئی، وہ دو بھائی تھے. تو چھوٹا بھائی کہتا ہے میرے باپ نے میرے ساتھ جتنی شفقتیں کی ہیں میرے اس بھائی نے اس سے زیادہ شفقتیں کی ہیں. میں سمجھتا ہوں میرے باپ سے زیادہ میرے اس بڑے بھائی کا حق ہے.
وہ بڑا بھائی کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا جتنا مجھے اپنا بیٹا پیارا ہے اس سے زیادہ مجھے یہ بھائی پیارا ہے۔ میں نے کہا اس سے پہلے تو کہہ رہے تھے دشمن اور تم کہہ رہے ہو بھائی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ مکان سے بنے میں دو مکان بنائے ہیں، ایک ہے پرانا ایک ہے نیا۔ بڑا بھائی کہتا ہے چھوٹے کو نیا مکان تجھے لینا ہے، چھوٹا کہتا ہے میں چھوٹا ہوں نیا مکان آپ لے لو۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دینے پر لڑ رہے ہیں، وہاں ایسا بھائی بنو کہ بھائی کہنا چاہیے جیسا میرا۔ وہ پرین کوشل سونا بوئی بائیس پشپنا بوئی بائیس دشمنا، یہ تو میں نے آپ ہی ہزار سے سنا، میں تو کشمیری زیادہ جانتا بھی نہیں، یہیں کے لوگوں سے سنتا ہوں تو بہت تعجب ہوتا ہے کتنی قیمتی باتیں ہوتی ہیں۔ آج صبح مجھے ایک بزرگ ملے بوڑھے انسان، تو ان سے کیا لگے دود چو وس سگو نزائی دود پیو وس سگو زائی۔ کس قدر قیمتی جملہ ہے۔ تو اسی نے کہا کیا لگا کشن پھول کا زہر پھول بناؤ، کتنی قیمتی بات ہے۔ کیا مطلب؟ بات کا بتنگڑ بات بناؤ، مطلب اس کا یہ ہے چھوٹی بات ہے اس کو کرے دو گے لڑائی ہو جائے گی۔ تو ہمارا نبی چاہتا ہے اچھے باپ بنو، اچھا بیٹا بنو، اچھا بھائی بنو، اچھا شوہر بنو، اچھا دوست بنو، اچھا دکاندار بنو، اچھا افسر بنو، اچھا کسٹمر بنو، اچھا کولیگ بنو۔ تم جہاں ہو اتنے اچھے رہو کہ جب تم وہاں سے ہٹ جاؤ گے، چاہے ٹرانسفر ہو گیا، چاہے ریٹائر ہو گئے، چاہے دنیا سے چلے گئے، تو لوگ تم پر تبصرہ کریں گے۔ وہ تبصرہ کیا کریں گے؟ جو تمہارا رویہ رہا ہوگا۔ لوگوں کی زبان پر وہی آئے گا جو تم نے رویہ برتا ہوگا۔ ہمارا رویہ ان کی زبان سے جملہ بولے گا، میرا رویہ کہہ لے گا اس کو یہ بولو تم۔ اگر میں نے اس کے ساتھ برا رویہ کیا ہوگا یہ کہے گا کان خدا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے بھائی صاحب جب آپ ریٹائر ہو کر باہر آ جاؤ گے تو آپ کا سارا ڈپارٹمنٹ آپ پر تبصرے کرے گا، آپ کے متعلق کمنٹس پاس ہوں گے، اور وہ کمنٹس دراصل آپ کا کیریکٹر ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کو کہیں گے بلائی دفع، اور ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے ایسا ہمیں مل نہیں سکتا۔ یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا۔ جس دن تم اپنے محلے سے گزر جاؤ گے یعنی وفات پا جاؤ گے، تمہارے محلے والے کہیں گے بس میں کہنے خدای رحم مگر ایشو پتہ اسے کیا سن، اب اللہ رحم کرے ہم اگر ہمارے ساتھ یہ کیا۔ دوسرا کہے گا ہمارے ساتھ یہ کیا، دکاندار کہے گا میرے پیسے کھا گیا، پڑوسی کہے گا میرے ساتھ یہ کیا۔ اور اس کے مقابلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں گے صاحب اس محلے میں تو ایسا تھا ہی نہیں۔ جب تمہارے رشتے کی بات چلے گی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے دوست، تمہارے کزنز، تمہارے کلاس فیلو، تمہارے جاننے والے جب تمہارے وہ لڑکی والے پوچھنے آئیں گے لڑکوں کیوں، تو آپ کا کیریکٹر جو ہوگا وہی بولا جائے گا۔ تو لڑکا بہت اچھا ہے مگر تھوڑا، تو بس یہ تھوڑا جو ہے یہ تمہارا کیریکٹر۔ اور جب بچی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہی جو بچی ہوگی۔ جب آپ کا رشتہ ہوگا فلاں جگہ اور آپ کے گھر والے جائیں گے معلوم کرنے کے لیے ان کی بچی کیسی ہے، تو پڑوسیوں سے پوچھیں گے، تو ہو سکتا ہے کوئی کہے گا سچا سندو نبری فیرا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہیں گے ایشن روش مسلم۔ ایک دفعہ یہیں شری نگر شہر کا، مجھے نہیں معلوم آج کہاں ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، بلکہ پاگل ہی ہو گیا تھا شاید۔ لڑکا بنگلور میں پڑھتا تھا، تو لڑکا جب واپس آیا تو رشتے کی بات کہیں چلی۔ لڑکی والوں نے پہلے ہی مار کے اس کا پاسٹ کہاں، تو معلوم کرتے کرتے پتہ چلا بنگلور میں پڑھتا تھا۔ پھر انہیں معلوم کیا کہ بنگلور میں کہاں کون تھا جن کے ساتھ اس کا رہنا سہنا تھا، تو مل گیا وہ لڑکا جس کے ساتھ یہ رہا ہے وہاں، اس کا روم میٹ۔ تو اسے پوچھا فلانا لڑکا آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ کیسا ہے؟ کہ بہت اچھا۔ پھر بھی بتاؤ؟ کہنے لگا بہت اچھا، البتہ کبھی کبھی وہ باتھ روم میں موبائل سے بات کرتا تھا کسی سے، وہ مجھے نہیں معلوم وہ کیا تھا۔ بس ان کو شک ہو گیا، اسی پر ان کو شک ہو۔ اب وہ پوچھتے ہیں صاحب بتائیے کس ہے؟ نہیں کچھ نہیں، ان کو شک ہو گیا اسی پر۔ بہرحال بہت دنوں تک بات چلی، آخر میں ان کو امید تھی پوری رشتہ ہو جائے گا۔ لڑکی والوں نے کہا نہیں ڈاؤٹ ہے اس میں، تو اس لیے ہم رشتہ نہیں دیں گے۔ اس کو اتنا شاک ہو گیا کہ اسی پر ڈپریشن ہو گیا، اور آگے چل کر نہیں پاگل ہو۔ اس چھوٹی سی بات کہتا ہے اس کو فون آتا تھا یہ دوڑ کر باتھ روم جاتا تھا۔ اس پر ان کو شک ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کسی فیمیل کا فون آتا ہوگا، اس سے پردہ کرتا ہوگا اسے بات کرتے ہوئے، کسی پہ شک ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ پوچھنا ہے اپنے اللہ سے، یا اللہ مجھے کیا کیا کرنا ہے؟ تو نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ لازم، حج لازم، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی ذات پر توکل، اور یہ سمجھنا ہے
ہر وقت میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے چھپ نہیں سکتا۔ رات کی تنہائی میں سر کے اوپر بستر لحاف لے کر اندر موبائل پر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے انسانوں سے تو اپنے آپ کو چھپا لیا، مجھ سے تم چھپ نہیں سکتے، میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ ہی کا حکم ہے، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ہے چیپٹر نمبر 1۔ اور اس کے بعد ہم اپنے اللہ سے پوچھیں گے، یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے نبی کا امتی ہوں، بندہ ہونے کی حیثیت سے اور امتی ہونے کی حیثیت سے یا اللہ مجھے بتائیں مجھے کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور یا رسول اللہ محض آپ کا میں امتی ہوں، مجھے بتائیں مجھے کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن چیزوں کا میں پرہیز بتاتا ہوں ان کو اسلام میں کہتے ہیں حرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ شانہ نبی سے فرما رہے ہیں کل، آپ اعلان کرو، کل تعالو آ جاؤ، اتلو میں پڑھ کر سناؤں گا تمہیں، ما حرم ربکم تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں حرام کر دی۔ اس طرح سے یا رسول اللہ آپ کہیے میرے بندوں سے آ جاؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں گا تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کیا چیز حرام کر دی ہے۔ اور خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کیا میں تمہیں بتاؤں گا اللہ کے نظر میں بڑے بڑے جرائم کیا کیا ہیں، بڑے بڑے جرائم۔ تو کوئی اللہ بھی اور اللہ کے نبی بھی بیان کی ہوئی چیزوں کو لسٹ سناتے ہیں۔ اس لیے ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سامنے لسٹ رکھے کہ میرے اللہ میرے نبی نے کون کون چیزیں میرے لیے حرام کر دی ہیں، اور اگر میں ان سے بچا ہوا ہوں تو بہت اچھا، اور اگر بچا ہوا نہیں ہوں تو مجھے پرہیز کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ زہر کھاتے رہیں اور پھر کہیں گے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم وہ چیز جو معدے کو بہت نقصان پہنچا رہی ہو اور ڈاکٹر نے بین کر دیا یہ چیز مت کھائیں آپ، اور ہم پھر بھی کھاتے رہیں اور پھر امید رکھیں کہ معدہ پھر بھی ٹھیک رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نخواستہ معدے میں السر ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا مرچوں کا نام بھی مت لینا، مسالے کا نام بھی مت لینا، اور میں پھر بھی کہوں گا نہیں صاحب اسپائسی کے بغیر میں کھا نہیں سکتا، مرچوں کے بغیر مجھے اترتا ہی نہیں ہے، تو ظاہر انجام کیا ہوگا تو معلوم ہی ہے۔ تو سیم اسی طرح سے ہم کہیں گے نہیں صاحب اللہ نے حرام کیا ہم نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کے نبی نے حرام کیا ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر خطرہ ہی خطرہ آگے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے شرک حرام، میرے علاوہ اور کسی کو تو نہیں ماننا۔ اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اسے حفاظت فرمائے۔ ہم تو امید رکھتے ہیں، امید ہی نہیں یقین ہے کہ یا اللہ ہم نے آپ کے علاوہ کسی کو اللہ نہیں مانا، اور یا اللہ ہم آپ کے نبی محمد رسول اللہ کسی کو نہیں مانا۔ لیکن مرحلہ آ سکتا ہے، وہ مرحلہ آ سکتا ہے کہ جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا ایمان پر رہنا ہے کہ کفر کے راستے پہ جانا ہے۔ جب کہا جائے گا سوریہ نمسکار کرو، جب کہا جائے گا اس آگ کے چکر لگاؤ، جب کہا جائے گا دیے جلاؤ، جب سکول والے وہ پرائر پڑھوا رہے ہوں گے جس میں شرک ہوگا، اس وقت فیصلہ کرنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ گھٹنے ٹیک دیں۔ میرے سامنے میرے وہ بھائی آئے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پرائر ہم پڑھ رہے ہیں فلانے سکول میں نے کہا یہ سارا شرک۔ تو سب سے بدترین جرم جس کائنات میں ہے وہ ہے کائنات بنانے والے اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو خدا کا درجہ دیا جائے، سب سے بدترین جرم ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے بتاؤ نا جن کو تم خدا بنا رہے ہو انہوں نے کیا بنایا دنیا میں، ارونی ماذا خلق من الارض، کیا چیز بنائی انہوں نے دنیا میں، جس کو تم اپنا پوچھ رہے ہو کیا چیز بنائی اس نے۔ جب میں کائنات بنا رہا تو کیا انہوں نے مجھے کوئی ہیلپ کیا؟ ام لہم شرک فی السماوات، کیا میں کوئی کمزور ہو گیا تھا میں بنا نہیں پا رہا تھا اس نے مجھے مدد کی؟ کیا چیز ہے اس کے اندر تم ان کے سامنے جھکتے ہو؟ اللہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، یہ برداشت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ سمجھدار باغیرت انسان اپنی بیوی کی ہر چیز برداشت کر لے گا، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کسی اور کے بیڈ روم میں جائے۔ اللہ ہرگز کو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ہرگز میں معاف کرنے کو تیار نہیں۔ ان من یشرک باللہ فقد حرم اللہ، تو شرک سب سے حرام، جو ہر مسلمان کو سمجھتا ہے شرک کہاں ہے۔ بعض دفعہ لوگ کیا کہتے ہیں ہم سے کیا گیسے، ہم پین سے کیا گیسے،
یہ جہالت کی بات ہے. پین سے کیا کیسے؟ کوئی انسان اگر کہے گا میں گلاس پانی کا گلاس بھی پیتا ہوں, جوس کا گلاس بھی پیتا ہوں اور لسی کا گلاس بھی پیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, اب ایک گلاس نہیں صرف ایک چمچہ میں تیزاب بھی پی لوں گا, وہ بھی تو لکوڈ ہی ہے. بات میں نے امپین سے کیا گیس, صحیح پاؤں سمجھ امپین سے کیا گیس, تو خود ہی فیصلے نہیں کرنے امپین سے کیا گیس. تو شرک, ماں باپ کے نافرمانی حرام, شراب حرام, ڈرگز حرام, سود حرام, زناکاری حرام, رشوت حرام, فراڈ بزنس کر کے پیسہ کمانا حرام, نامحرم عورتوں کو دیکھنا اور ان کے متعلق دماغ میں برے خیالات لانا جرم, بدترین جرم. اس بارے میں تو اسلام اتنا سینسٹیو ہے, اتنا حساس ہے, اتنا حساس ہے کہ اگر کسی آدمی کی بیوی مر گئی ہو یا بیوی کو خدا نخواستہ طلاق ہو گئی ہو, اب وہ ہے نہیں, تو اس کو کبھی خیال آئے گا ان لمحوں کا جو لمحے انہوں نے تنہائی میں گزارے ہوں گے اچھی حالت میں, اور ان لمحوں کا خیال آتے آتے ان لذتوں کا بھی خیال آئے گا, تو اسلام کہتا ہے توبہ کرو فوراً. تم ایک ایسی عورت کے بارے میں لذت کا خیال دن میں لا رہے ہو جو مر چکی ہے, توبہ کرو فوراً. ایک ایسی عورت کے بارے میں تم سوچ کر مزہ محسوس کر رہے ہو جو عورت آج تمہاری نکاح میں نہیں ہے, فوراً توبہ کرو. یہاں اتنا حساس ہے اسلام. تو ہر ایمان والے کو چاہیے کہ میں اپنے سامنے لسٹ رکھوں, میرے اللہ نے میرے نبی نے کون کون سی چیزیں میرے لیے حرام کی ہے, اور اگر میں بچا ہوا ہوں تو بہت اچھا, اور اگر بچا ہوا نہیں ہوں تو مجھے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. اگر اس بات کو تھوڑا سا میں اور ڈیٹیل میں کروں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں, ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں انسان کی زندگی کے مختلف سٹیج ہیں, ان میں بچہ نابالغ ہے وہ معاف زندگی ہے, اس میں نماز نہیں پڑھی کوئی گناہ نہیں, کوئی غور گناہ کیا گناہ نہیں, لیکن جو ہی بالغ ہو گئے اور بالغ ہونے کے بعد ایک نئی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے. تو بالغ ہونے کے بعد جوانی کی زندگی جس کو ہم کہیں گے ٹین ایجر ہو گئے, اور ٹین ایج کی زندگی, اس میں دیکھنا ہے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں. آج کے جوان اچھی طرح سے سمجھیں کہ اپنی جوانی کو آج کے گندے داغوں سے بچانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, لیکن راستہ اس کے بغیر کوئی نہیں. آپ کے سامنے آپشن دو ہے, یا اپنی جوانی کو برباد کرو اور یا اپنی جوانی کی حفاظت کرو. اور اپنی جوانی کی حفاظت اگر تم کرو گے تو اپنے آپ سے بہت لڑنا ہوگا, اپنے آپ کو بہت پیسنا ہوگا, اپنے آپ کو باندھنا ہوگا, اور بہت سارے شوق چھوڑنے ہوں گے تو تمہاری جوانی بچ جائے گی. ورنہ غلط دوستیاں, تو اس میں میل فیمیل, غلط فرینڈشپ, غلط ریلیشنز, ڈرگز, فیشن, بری عادتیں, میوزک, ڈانس, موبائل کی غلط یوزنگ, موبائل میں کیا کیا ہے تو سب آپ کے ہاتھوں میں. اس میں ہم اپنی آنکھیں, اپنے کان, اپنے ہاتھ, یہ سب استعمال کریں. اور یاد رکھنا چاہیے قرآن میں اللہ تعالیٰ شانوں نے 3 جگہ پر فرمایا تمہارا یہ سارا جسم ریکارڈ کر رہا ہے, تم اس کو کہاں کہاں استعمال کر رہے ہو. تمہارا جسم ریکارڈ کر رہا ہے, تم اس کو کہاں کہاں استعمال کر رہے ہو. تو ریکارڈر لگا ہوا ہے تمہارے ساتھ. تمہارا جسم ایٹ اے ٹائم 2 کام کرتا ہے. تمہارے پرپوزل پر تو یہ یوز استعمال ہوگا اور میرے آرڈر کے مطابق اس کا ریکارڈ کر لے گا. میں اگر رات کی تنہائی میں اندھیرے میں موبائل پر کوئی غلط چیز دیکھ رہا ہوں اور دیکھنے کے لیے میں نے اپنی آنکھ استعمال کی, اپنے دماغ کو استعمال کیا, اپنی انگلیوں کو استعمال کیا, تو یہ انگلی بھی قیامت کے دن گواہی دے گی, یہ آنکھ بھی گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے استعمال کیا. تو جتنے جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ جوان اپنی جوانی کو ہولڈ پر رکھیں, اپنی جوانی کی حفاظت کریں. اور اگر تم اپنی جوانی کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور پتہ کب چلے گا کہ جب تمہارا نکاح ہوگا, اس نکاح میں تم اپنی بیوی کو اور اس کو نہیں تو اپنے آپ کو کہہ سکو کہ میں بالکل پاک صاف ہوں, میں نے کسی کو ٹچ نہیں کیا, میں نے کسی کو ٹچ کرنے نہیں دیا, میں نے کوئی غلط چیز نہیں, میرے موبائل میں کسی نامحرم کی نہ کوئی فوٹو ہے, نہ کسی نامحرم کا کوئی نام ہے. اگر تم یہ کہہ سکے اور پھر ہمت کر کے اپنی بیوی سے کہو میں بالکل پاک صاف ہوں, تم بتاؤ, تو اس کے معنی ہے کہ آپ کی جوانی پاک. اس کے بعد پھر نئی زندگی سٹارٹ ہوگی, اس کے بعد پھر گناہوں سے بچنا آسان ہے جب نکاح ہو جاتا ہے. اس سے پہلے مشکل. چنانچہ یہاں سکولوں, کالجوں, دفتروں, کوچنگ سینٹروں میں جو صورتحال ہمارے بچوں اور بچیوں کی ہے
وہ सब हमारे साथ। तो हर जवान ये समझे कि मेरी जवानी मेरे हाथों में अमानत है, मुझे इसको बचाना है या बर्बाद करना है। बर्बाद करने वाले अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, बचाने वाले अपनी जवानी बचा रहे हैं। बचाने वालों के हालात जो बड़े अजीब होते हैं, आदमी हैरान होता है, और बर्बाद करने वालों की कहानियाँ भी बड़ी दर्दनाक होती हैं। दोनों कहानियाँ सामने हैं, और यही नहीं, सारे आलम में, सारी दुनिया में। मैं बाद में बहुत हैरान होता हूँ जब यहाँ कश्मीर के लड़के यूरोपियन मुल्कों से फ़ोन करके कहते हैं मैं इस वक्त ये कर रहा हूँ, मैं इस वक्त ये कर रहा हूँ, मैं इस वक्त ये कर रहा हूँ। यही कश्मीर के, मैं उसके घर भी गया, वो भी मेरे पास आए हैं, एम्स्टर्डम में है। आप में से शायद बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं तो नहीं जानता, मैंने सुना है कि दुनिया के गंदे शहरों में से एक वो भी है, वहाँ है कश्मीर का लड़का। पिछले साल उसने मुझे बताया कि मैंने रमज़ान में तहज्जुद की नमाज स्टार्ट कर दी है, इरादा यह है कि अब तहज्जुद कभी नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। मैं उससे पूछता हूँ शराब, कहने का सवाल ही नहीं पैदा होता। किसी से गलत ताल्लुकात, कहने का मुमकिन नहीं। नमाजें, कहा बिल्कुल पाबंदी, मैं तो तहज्जुद की पाबंदी करने वाला हूँ। कश्मीर का लड़का, और स्कॉलर है, स्कॉलर है, साइंटिस्ट, वहाँ रहकर भी अपनी हिफाजत। मैंने कहा अच्छा दाढ़ी, कहने लगा बिल्कुल। मैंने कहा नमाज पर टोपी, कहने लगा हाँ टोपी पढ़। एक दफ़ा उसने मुझे फ़ोन पर बताया, कहने लगा जी मैंने वो जॉब चेंज कर दिया, मैं दूसरी जगह चला गया और वहाँ नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं थी, तो मैंने साहब से, वो जो बास था, उससे कहा साहब मुझे नमाज़ पढ़ने की जगह। उन्होंने कहा क्या होती है नमाज, क्या? उसने कहा साहब एक प्रेयर है, वो प्रेयर मुझे करनी होती है। कहने लगा अच्छा, प्रेयर का मतलब ये है कि तुमको साइलेंट रूम होना चाहिए? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगा पूरे कैंपस में कोई जगह नहीं है, हम तुम्हें वो दे सके, सोचेंगे देखेंगे। कहता मैं भी सोचता रहा कि शायद नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा, फिर नहीं रहूँगा यहाँ। तो इसी बीच में मैं गया, मैंने बेसमेंट देखी, और बेसमेंट में कोई हसास आलात लगे हुए थे, कुछ रिसर्च यूनिट था, और वो ताला उसमें लगा हुआ होता था। तो मैं गया तो बेसमेंट में देखा तो यार जगह बहुत अच्छी है, जहाँ मैं इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़ सकता हूँ, मगर ये कहाँ देंगे मुझे। तो मैंने सोचा कि जिस अल्लाह को मुझे सजदा, मुझे सुना रहा है वो, मैं यही शहर में था, हैदराबाद से गुजर रहा था रात के 10-11 बजे, और उसने मुझे फ़ोन किया। कहने लगे मैंने सोचा कि जिस अल्लाह को मुझे सजदा करना है उसी अल्लाह से कहूँगा। तो कहता मैंने वहीं बेसमेंट में नमाज़ पढ़ी, और मैंने कहा या अल्लाह मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, ये लोग मुझे जगह नहीं दे रहे हैं, आप मुझे यही वाली जगह दिलवा दीजिए। कहता मैंने दुआ क्यों निकल आया। कहने लगे अब उसी दिन या अगले दिन मुझे बास ने बुलाया, और बास बुलाकर कहते हैं कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो, और कितने अच्छे हो तुम, और तुम्हारा कैरेक्टर कितना अच्छा है, और तुम काम में कितने अच्छे हो, तो तुम वो जो कहते हो ना प्रायर वायर के बाद, तो कैंपस में जगह नहीं है कहीं, अब मैं सोच रहा हूँ अगर तुम मान लो तो हम बेसमेंट तुम्हें दे देंगे। कहा मेरे आंखों में आंसू आ गए। कहा मैं वापस आया बेसमेंट में, वहीं जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी, और कहा या अल्लाह कौन कहता है आप नहीं सुनते हैं, इसी जगह तो मैंने नमाज पढ़ी, आपने जगह दिलवा दी। कश्मीर का लड़का है। तो जवानी में अपने बुरे कामों से हिफाजत। अगला स्टेज आता है कमाई का। तो कमाई के जितने रास्ते हैं, मुलाजमत, बिजनेस, इंडस्ट्री, कमाई के जो भी रास्ते हैं, हर इंसान को देखना होगा कि कमाई के रास्तों में मैं हराम तो नहीं आ रहा कहीं। मुलाजमतों में हराम कहाँ से आता है, खुद चेक कर लें। याद रखें, हराम कमाई जहरी जहर, चाहे जो भी हो। मुझे आज ही मेरे पास 3 डॉक्टर आए, 2 फीमेल 1 मेल, 3 डॉक्टर आए। वो खुद कह रहे थे, कहने लगे मेडिकल लाइन से जो लोग भी हराम दौलत कमा रहे हैं वो बर्बाद होती है। मैंने कहा कैसे? तो अब उसमें से कहने लगे देखिए गलत टेस्ट करवाएंगे, गलत कमीशन लेंगे, फ्रॉड कंपनियों की दवाइयाँ दिलवाएंगे, सर्जरी की ज़रूरत नहीं ज़बरदस्ती सर्जरी करेंगे और पैसा कमाएंगे। तो कहा ये पैसा या तो खुद उसकी बीमारी पर लगेगा, आज नहीं तो कुछ दिन के बाद, और या फिर वो उन जगहों पर खर्च हो जाएगा जिन जगहों का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा मिसाल बताइए। तो कहते हैं वो क्या कहती है लेडी, कहने लगा मसलन मेरे बच्चे के पास 10,000 रुपये का फ़ोन है, उसने अपने बच्चे को 80,000 रुपये का फ़ोन दे दिया, ठीक, इससे भी वही काम हो रहा है, उससे भी काम हो रहा है, वो उसका 70,000 उसे भी चला गया, फ़ायदा क्या हुआ उसका? बहरहाल हर इंसान देखे कि मेरा कमाई का सोर्स क्या है। मुलाजमत, तो उसमें हराम कहाँ है, बिजनेस, उसमें हराम कहाँ है, और हराम से अपने आप को बचाना। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया
قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، ہر انسان کی چاہت ہوگی پیسہ آنا چاہیے، حلال آئے یا حرام اس کی پرواہ نہیں، چنانچہ آج کا دور وہی ہے۔ کیا کیا سکنڈل لوگ کرتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک، اور کس کس طرح سے فراڈ کر کر کے پیسے کمانے کی دوڑ ہے، حتیٰ کہ دین کو بھی استعمال کرتے ہیں، دین کو استعمال کرتے ہیں حرام پیسہ کمانے کے لیے۔ یتیم خانہ کہیں نہیں نکلے صاحب یتیم بچوں کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے، اور بعد میں خود کھائیں۔ مجھے ایک بڑے جج نے بتایا، کہا کہ تمہارے بہت بڑے یتیم خانے کا کیس میرے پاس ہے، کیا یہ کہتے ہیں اس نے اتنے کروڑ کھائے، یہ کہتے ہیں اس نے اتنے کروڑ کھائے، یتیم خانے کا نام بھی اس نے لیا۔ ایک مسجد والوں کا کیس ہمارے یہاں آیا، مسجد والوں نے تقریباً 8-10 لاکھ روپے کسی کو دیا ہے، پریزیڈنٹ صاحب کا رشتہ دار ہے، اس کو مکان بنانا ہے، رشتہ دار نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا کہ وہ پیسہ موجود ہے وہ مجھے دے دو، بلا فی الحال جس نے دے دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کمیٹی بدل گئی، جب کمیٹی بدل گئی اب اسے کہا وہ 10 لاکھ روپے کہاں ہیں، تو اس کے پاس گئے تو وہ کہتا ہے وہاں سے بھائی تم نے تھوڑا دیا ہے، جس نے دیا وہ لے لے گا۔ اب اس پریزیڈنٹ صاحب سے کہتے ہیں بھائی وہ پیسہ، کہنے لگا پریزیڈنٹ تھا میں پیسہ وصول کرتا، آج وہ پریزیڈنٹ ہے وصول کرے، اور وہ کھا گیا۔ میرے بھائی ہر آدمی کو سمجھنا ہے کہ میرے پاس جو کمائی کا سورس ہے وہ کیا ہے۔ المیہ ہوتا ہے، المیہ، حیران ہوتا ہے آدمی۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک حبشی کو میں نے دیکھا شال اوڑے ہوئے، کشمیریوں کو شال دیکھ کر فوراً خیال آتا ہے کشمیری شال، تو میں نے اس کو چھیڑ کر کے یہاں سے دیکھا تو کونے میں لکھا ہوا تھا صنع فی کشمیر، میڈ ان کشمیر۔ ٹھیک، میں نے ہاتھ لگا کے دیکھا تو امرتسر کا کیشمی لان۔ اب میں نے اس سے پوچھا السلام علیکم، حبشہ سوڈان کا کالا نیگرو، میں نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں نے کہا من این اشتریت ھذا، کہتا اشتریت من خرطوم، کہتا میں نے خرطوم میں خریدا ہے۔ میں نے کہا کیا، کہنے لگا ھذا کشمیری، میں نے کہا تم کو کیا پتا اس نے کیا دھوکہ دیا ہے تمہیں، تو میں نے کہا بکم اشتریت ھذا، کیا لو تقریباً میں نے حساب لگا تو 40,000۔ اب بیچا ہے امرتسر شال۔ کھانے کا ابا میں نے دیکھا جناب، پہ بھرائی کریں گے میوے کی، اوپر لکھیں گے A کلاس سیب، نیچے ہوگا C کلاس اور 4 کلاس۔ دلی میں کھول کر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کشمیری فراڈ کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے زعفران کا ایک بہت بڑا ماہر، زعفران کا بہت بڑا ماہر مسلمان یہاں کشمیر میں تھے، تو اس نے مجھے کہا دنیا میں سب سے بہترین کشمیر کا زعفران ہوتا ہے، ہماری کشمیری لوگ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہاں ہم کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، وہ کہتا ہے یہ ملاوٹ والا ہوتا ہے، ہم کو ایرانی زعفران چاہیے، ان کو کہو آپ یہ اپنی انڈسٹری کو خراب مت کریں۔ تو کمائی کا جو بھی ذریعہ ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ ملازمت ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی اور اللہ کا حکم یہ ہے اسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے بھائی آئیڈیل زندگی محمد رسول اللہ کی ہے، شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی، افسر ہونے کی حیثیت سے بھی، حکمران ہونے کی حیثیت سے بھی، مظلوم ہونے کی حیثیت سے بھی، مظلوم، اللہ اکبر۔ ہم ابھی جب مکہ مکرمہ میں تھے، جمعے کا وہ رمضان کا مہینہ تھا، ہم طائف گئے تو مجھے یاد آیا وہاں اسی طائف میں اللہ کے نبی پر پتھر برسائے گئے تھے اور ان کے پاؤں زخمی ہو گئے اور زخموں سے خون نکلا اور وہ خون ان کے جوتے میں چپک گیا اور وہ جوتا وہ چپل نہیں الگ ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا عداس۔ اس عداس نے دیکھا، بہت ترس آیا اسے، پھر اس نے پاس میں کسی انگور کے درخت سے انگور لائے اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور وہیں پر حضرت جبریل آئے اور جبریل آ کر کہا یا رسول اللہ، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، آپ حکم کر دیں، وہ پہاڑ اس پہاڑ کے ساتھ ملا دیں گے اور سب ختم ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے جوتا نکالتے نکالتے فرمایا میں دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں، میں یہ بد دعا نہیں کر سکتا۔ مجھے یاد آیا ہم اس جگہ کھڑے ہیں جس جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی۔ آج اس جگہ مسجد ہے، اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد عداس۔ وہ جو انگور لے کر آیا تھا اس کا نام تھا عداس، اس آدمی کا نام تھا عداس۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا عداس تم کہاں کے ہو؟
اس نے کہا نینوا کا. تو حضور نے فرمایا اچھا نینوا, نینوا تو میرا بھائی یونس علیہ السلام نبی تھے. وہ حیران ہو گیا, آپ کو کیسے معلوم نینوا میں آتا یونس؟ ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مظلوم تھا تو بھی آئیڈیل کہ مظلوم ہو کر کے کم سے کم بددعا کر کے ان کا دباؤ برباد کرا سکتے تھے, نہیں. آپ کی زندگی نمونے کی زندگی ہے. ہر جوان یہ سوچے میرے لیے نمونہ کرکٹر نہیں, فٹ بالر نہیں, آوارہ ناچنے گانے والا نہیں, میرے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ کہ پاکیزہ جوانی. ہر بزنس مین یہ سوچے کہ ہمارے لیے نمونہ ہے وہ محمد رسول اللہ جو شام کے بازاروں میں بزنس کر رہے تھے, جو مکی کے بازاروں میں بزنس کر رہے تھے, جو یمن کے بازار میں بزنس کرنے کے لیے آئے. ہر شوہر یہ سوچے کہ میرے لیے آئیڈیل نمونہ ہے محمد رسول اللہ جو خدیجہ اور عائشہ کے شوہر تھے. ہر کرسی پر بیٹھنے والا سوچے میرے لیے نمونہ ہے محمد رسول اللہ, وہ بھی کرسی پر بیٹھے ہیں. اور اللہ اکبر اللہ اکبر, دنیا کے تمام انسان, دنیا کے تمام حکمران یہ مثال نہیں پیش کر سکتے کہ محمد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, 10 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت چل رہی تھی اور آپ کے گھر میں فاقہ تھا, اور اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں کہ آپ نے اپنی ایک خاص طرح کی قمیض گرو رکھی ہے تاکہ اپنے گھر والوں کے لیے خشک روٹی کا انتظام کر سکیں, اور وہ گرو وہی رہی. حضرت عائشہ, بخاری میں حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار تھے, ازواج مطہرات کے بعد کھانے کا انتظام نہیں تھا, حضور پریشان ہو گئے. حضور نے سوچا صحابہ کرام کو پتہ چلے گا وہ پریشان ہوں گے, تو آپ نے چپکے سے اپنی زرہ ایک یہودی کو بھیجی اور کہا اس کے بدلے میں تھوڑا سا اناج دے دو تاکہ میں اپنی بیویوں کو کھلا سکوں. چنانچہ یہودی نے وہ زرہ لے لی, گرو رکھی, اور اس کے بدلے میں جو دیا, اور ازواج مطہرات میں جو تقسیم کیا کہ انہوں نے کوٹا, اور کوٹنے کے بعد پھر اس کی خشک روٹیاں بنائیں اور وہ خشک روٹیاں پانی کے ساتھ کھائیں. اس کائنات کی سب سے بڑی ذات کہ گھر والے خشک روٹیاں پانی کے ساتھ کھا رہے ہیں, اور 10 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت چل رہی ہے. عراق سے لے کر شام تک آپ کی حکومت ہے اور گھر میں فاقے. دنیا کے حکومت سوچ بھی نہیں سکتے یہ. اور جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے, نہ کوئی بیلنس ہے نہ پیسہ ہے, کچھ نہیں. تو ہر طبقے کے لیے آئیڈیل نمونہ محمد رسول اللہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے فضل و احسان سے ہم ایمان والے ہیں, اپنے آپ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. ہم بہت خوش قسمت, بہت ہی خوش قسمت, بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں. کیوں؟ اللہ نے ہمیں ایمان دیا. ٹھیک ہے اس میں ہماری محنت تو کچھ نہیں لگی ہے, ایمان والے کے گھر میں ہم پیدا ہوئے, مومن ہیں, لیکن بہت خوش قسمت ہیں. اور اس خوش قسمت ہونے کی ایک مثال یہ بھی ہے, یا ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہمیں کوئی اور اپریشیٹ کرے یا نہ کرے, ہمیں کوئی میڈل دے یا نہ ملے, ہمیں کوئی مبارک کرے یا نہ کرے, جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہی کتاب میں نے دیکھی ابھی پہلے بھی پڑھی ہے, مشکات شریف کی حدیث. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا. پھر فرمایا 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ. یا اللہ, آپ کے اس گھر میں بیٹھ کر کے ہم اعلان کر کے کہتے ہیں ہم نے محمد رسول کا نبی مان لی. ہمارا نام اس لسٹ میں شامل کر دیجئے جس لسٹ کو آپ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.